اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ علم نشرح آج ہم پڑھنے والے ہیں۔ اس کو انشراح کہتے ہیں، سورہ انشراح۔ عربوں میں علم نشرح کا نام نہیں جانا جاتا۔ انشراح 94ویں سورت ہے، یعنی کہ 93 سورتیں پڑھ چکے ہیں، 12ویں سورت ہے، بالکل آغاز کی سورتوں میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں نے اللہ سے سوال کیا کہ اللہ موسیٰ کو آپ نے عصا دیا، کوہ طور پر گفتگو فرمائی، عیسیٰ کو آپ نے معجزات دیے، مجھے کیا دیا؟ تو اللہ نے مجھے یہ سورت میں اس کا جواب دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا؟ ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے کیا آپ کا بوجھ نہیں اتارا؟ الذی انقض ظہرک، وہ بوجھ جو آپ کی کمر توڑ رہا تھا، کمر توڑ برڈن ہم نے آپ سے اتار نہیں دیا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند نہیں کیا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نعمتیں پھر گنوائیں۔ پہلی بات سینہ کھول دینا۔ سینہ کھول دینے سے مراد بنیادی طور پر ہدایت ہے۔ لہٰذا قرآن کی تدوین کا جو واقعہ ہے اس کو جب بیان کرتے ہیں، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جب جنگ یمامہ پیش آئی اور اس میں 700 قاری اور 70 حفاظ شہید ہوئے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فگرز دیکھے، تو انہوں نے آ کر امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ قرآن کو کتابی شکل میں مدون کرنا چاہیے۔ تو ابو بکر کہنے لگے تو مجھے اس بات کا کہہ رہے ہو جو اللہ اور رسول نے کرنے کا حکم نہیں دیا؟ تو عمر نے اتنی بحث کی کہ اللہ نے ان کا سینہ کھول دیا۔ پھر عمر اور ابو بکر نے مجھے بلوایا اور کہا کہ ہم نے آپ کو چنا ہے اس بورڈ کے چیئرمین کے طور پر، اور آپ قرآن کی کتابی تدوین کریں گے، اسے کتاب کی صورت میں مدون کریں گے۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ امیر المومنین، آپ مجھے حکم دیتے نا کہ احد پہاڑ توڑ توڑ کر ختم کر دینا ہے، راستہ کلیئر کر دینا، تو مجھے یہ حکم اتنا مشکل نہ لگتا جتنا یہ حکم مشکل لگ رہا ہے کہ آپ مجھے وہ کام کرنے کا کہہ رہے ہیں جس کے لیے نہ اللہ نے حکم دیا نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر انہوں نے مجھ سے بحث کی، اتنی بحث کی کہ اللہ نے میرا سینہ کھول دیا۔ تو سینہ کھلنا دراصل کسی بات کو سمجھ لینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو سمجھ چکے تھے کہ جس دین پر ان کی قوم چل رہی ہے وہ دین حقیقی نہیں ہے، وہ دین ابراہیمی بھی نہیں ہے، وہ غلط ہے، وہ شرک کا شکار ہے۔ لیکن پھر صحیح دین کیا ہے، اللہ کیا چاہتے ہیں، یہ سوالات عقل سے حل نہیں ہوتے۔ انہی سوالات کی تلاش آپ کو ہرا میں لے جاتی تھی۔ آپ لوگوں سے دور غور و فکر کرتے تھے کہ شاید کوئی حل نظر آئے۔ پھر اللہ نے وحی بھیجی اور اس وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کھول لیا۔ وہ سوالات جن کے جوابات کی آپ کو تلاش تھی وہ وحی سے مل گئے۔ اور ویسے بھی ہر نبی کا سینہ اللہ کھولتے ہیں تبھی تو فوری یقین آ جاتا ہے نا۔ جیسے اب دیکھیں موسیٰ کو اللہ فرماتے ہیں موسیٰ انا ربک، موسیٰ میں تیرا رب ہوں، اور موسیٰ بلیو کرتے ہیں، ہے نا۔ ایک عام بندہ تو نہیں کر پائے گا، تو وہ شرح صدر ہوتا ہے، یقین کی وہ کیفیت جس میں ہر آؤٹر ایلیمنٹ ختم کر دیا جاتا ہے اور نفس کو بھی سب سائڈ کر کے یقین کی کیفیت تک پہنچاتے ہیں۔ یہ نبیوں کے دل کی کیفیت ہے، کیونکہ نبیوں کا کام بہت بڑا ہے نا۔ اگر انہیں حق الیقین کا مرتبہ حاصل نہیں ہوگا تو پھر کام کیسے کر پائیں گے؟ تو دونوں معنوں میں ہے، وحی کے ذریعے سوالات کا جواب دینا، اور شرح صدر اس معنی میں بھی کہ جو علم دیا اس کا یقین بھی دیا، ifs and buts سے ہٹا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا ایک تیسرا معنی بھی ہے جی شق صدر۔ وہ براہ راست یہاں بیان تو نہیں ہے،
لیکن بہرحال شق صدر بھی اس میں آتا ہے. علماء اس کے تحت بیان کرتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے کہا اس آیت میں بہرحال شق صدر مراد نہیں ہے، لیکن شق صدر ایک حقیقت ضرور ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شق صدر کا معاملہ 2 مرتبہ پیش آیا. ایک مرتبہ جب آپ حلیمہ سعدیہ کے پاس موجود تھے، بچے تھے، 2 سال بعد بچے لوٹا دیے جاتے تھے، مگر مکہ میں ٹائیفائڈ کی وبا پھیلی ہوئی تھی، میعادی بخار کی. تو حضرت حلیمہ کو یہ لالچ تھا ڈیفینیٹلی کہ حضرت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی برکتیں تھیں ان کے گھر میں، اور وہ خود بیان کرتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئیں تو وہ ظاہری بات ہے کہ قحط سالی تھی، دودھ بہت کم اترتا تھا، ان کا اپنا بچہ روتا رہتا تھا، لیکن یہ کہ دونوں بچوں نے دودھ پیا اور سیر ہو کر سو گئے. اس کے بعد اونٹنی کا دودھ نکالنے گئے، اونٹنی بھی بیمار تھی، کمزور تھی، قحط سالی جو تھی، اور یہ غریب بھی تھے. تو اونٹنی کا دودھ بہت مشکل سے نکلتا تھا کہ پیٹ نہیں بھر پاتا تھا فیملی کا، مگر اتنا دودھ نکلا کہ اپنے برتن ختم ہو گئے، ہمسایوں سے برتن ادھار لینے پڑے. پھر جس گدی پر آئے تھے وہ گدی پیچھے رہ جاتی تھی، تبھی تو یہ اینڈ پہ پہنچی تھی، تو سارے بچے دوسروں نے لے لیے تھے. تو دیکھیے اللہ کے ہر کام میں خیر ہوتی ہے. اگر یہ پہلے پہنچ جاتی تو کسی امیر گھر کا بچہ لے لیتی، مگر وہ محمد تو نہ ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی تاخیر سے پہنچنے میں ہی خیر تھی. یہ اینڈ پر پہنچی ہیں تو سارے بچے خواتین لے چکی تھی اور ان کا مذاق بھی اڑایا. تو یہ رو رہی تھی اور کعبے کا میوں کو کہنے لگی بچہ تو ملنا کوئی نہیں، سارے تو انہوں نے لے لیے، تو کعبے کا طواف ہی کر لو. تو طواف کعبہ کر رہی تھی اور روتی جا رہی تھی. تو جو ہے عبد المطلب انہوں نے روکا کہ محترمہ کیوں رو رہی ہیں؟ تو کہنے لگی کہ بھی بات یہ ہے کہ میں جو ہے قبیلہ بنو سعد سے ہوں، تو میری ساتھی پہلے پہنچ گئی، میری گدی بیمار تھی، میں لیٹ پہنچی، تو سب بچے لے گئی، اب سب میرا مذاق بنا رہی. تو بس اس وجہ سے رو رہی. تو انہوں نے کہا بچہ تو ہے لیکن پیسے نہیں ملیں گے کیونکہ بچہ یتیم ہے. تو کہتی ہے میں نے دل میں سوچا کہ کم از کم مذاق تو نہیں اڑا سکیں گے. تو میں نے کہا اچھا 2 منٹ دے، میں اپنے میاں سے پوچھ کر آئی. تو میاں کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ دیکھو سب مذاق اڑا رہی ہیں، تو بچہ ہے یتیم ہے، پیسے تو نہیں ملیں گے، لیکن میرا دل تو ٹھنڈا رہے گا، مجھے باتیں تو نہیں سنا سکیں گی. تو ان کے جو میاں تھے، حارث نام تھا، انہوں نے کہا کہ اچھا چلو جاؤ لے آؤ، ہو سکتا ہے اسی کے نصیب سے اللہ کچھ فضل کر دے. تو کہتی ہے میں واپس آئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئی. تو بعض اوقات کام کے نہ ہونے میں خیر ہوتی ہے. ہم لوگ چاہتے ہیں نا، انسان ہے، فطرت ہے، ہم چاہتے ہیں جو میں نے چاہا ہے وہ ہو جائے، لیکن اللہ وہ اس لیے نہیں کرتے، ہمارے لیے خیر نہیں ہوتی. تو جو مقام حلیمہ سعدیہ کو مل گیا، جو نعمتیں مل گئیں، وہ کبھی کسی کو نہیں مل سکتی، کیونکہ محمد ایک ہی ہیں دنیا میں صلی اللہ علیہ وسلم، نہ انہوں نے دوبارہ آنا ہے، نہ کسی کو دوبارہ وہ مقام ملنا ہے. تو یہ اللہ کو ہی پتا ہے کہ اللہ کس طریقے سے کیا کر رہے ہیں. تو جب کوئی چیز نہ ہو، کچھ کام نہ ہو، تو اللہ سے خیر مانگا کرے. یہ نہ سوچے کہ بس نہیں ہوا تو اب تو ہم تباہ ہو گئے، ہم تو برباد ہو گئے. نہیں، اللہ 1000 طریقوں سے کام کرنے والا ہے. پاکستان کے متعلق بھی یہ مت سوچا کریں اب کچھ نہیں ہو سکتا. جس وقت فرعون بنی اسرائیل کے سر پر پہنچ گیا نا، تبھی تباہ ہوا. بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں موسیٰ اب کچھ نہیں ہو سکتا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا ربی معی سیہدین، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور رستہ دکھائے گا. اور پھر رستہ ملا. تو یقین رکھیں انہی مسائل سے رستہ نکلے گا. اگر مسائل نہیں بڑھتے تو لوگ نکلتے گھروں سے، یوتھ اکٹھی ہوتی نہیں ہوتی نا. تو مسائل کا بڑھنا بھی باعث خیر ہوتا ہے. تو اللہ خیر کرنے والے. ایک مچھر کمرے میں آنے پر، کبھی آپ نے میٹ لگایا؟ جب تک وہ سب کو کاٹتا نہیں، ہر کوئی کمپلین نہیں نہ کرتا مچھر کاٹ گیا مچھر کاٹ گیا، تب تک ہم بھی نہیں ہلتے. فطرت ہے جی انسان کی. ہم بیٹھے رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ایک مچھر کے لیے کیا کریں. ہاں، جب وہ مچھر آ کے تنگ کرتے ہیں پھر ہی ہم ہلتے ہیں نا. فطرت ہے، انسان کی فطرت ہے. آپ یہی دیکھ لیں کہ کہیں لیکی جا رہا ہے، سی پی جا رہا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں اچھا ہاں سی پی جا رہا ہے، کچھ کریں گے کچھ. جب تک وہاں سے چونا نہیں جھڑتا نا، ہم نہیں ہلتے. فطرت ہے، انسان کی فطرت ہے. انسان فطرتاً سست مزاج ہے، جب تک ٹل سکتا ہے ٹالتا ہے. بہت کم لوگ اولو العزم ہوتے ہیں جو پہلے قدم پر کام سمیٹ لیتے ہیں. میجورٹی آف دا پیپل اسی طرح کی ہے کہ ڈنگ ٹپا جدوں تک چل رہا ہے چلو. پھر اللہ پاک حالات میں تیزی لاتے ہیں، ان کو اٹھنا پڑے، ان کو کام کرنا پڑے، متحرک کرتے. جس طرح پانی کے نیچے آگ جلتی ہے تو پھر
اس کے مالیکیولز متحرک ہو جاتے ہیں, اور وہ جو بھی آپ نے اس میں چائے ڈال دی ہے, پتی ڈال دی, جو وہ جلدی مکس ہوتا ہے چیز بنتی ہے. اسی طرح پھر حالات پہ گرما گرمی آتی ہے, پھر افراد چلتے ہیں, پھر چیزیں بدل جاتی ہیں. نہیں یہ ہاں شک صدر میں عرض کرتی ہوں, نہیں اس کے قریب کوئی بھی نہیں ہوا. اور میں نے کہا بھی کہ اس آیت کا براہ راست شک صدر سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن علم نشرہ کے تحت بیان کیا جاتا ہے تو میں بھی بیان کر رہی ہوں. بنیادی مطلب یہاں پر علم کا رستہ کھول دینا ہے. ہر بعضوں کا چیزیں ریجڈ ہوتی ہیں. مجھے بہت پرانی ایک بات یاد آتی ہے. ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز اے اسٹوڈنٹ, تو کسی کے گھر میں ایک محفل تھی, یعنی کہ قرآن کی ہی محفل تھی. تو ایک خاتون ذاکرہ آئی ہوئی تھی, تو انہوں نے بات کی. اچھا, ان کی ایک نیبر تھی, وہ شیعہ تھی. تو سورہ علم نشرہ میں انہوں نے جب شک صدر کا بیان کیا نا, تو کہنے لگی کہ یہاں تو سینہ کھول دینا مراد, علم دینا مراد ہے, شک صدر کا مراد ہے. تو ظاہر سارے اپسٹ ہو گئے. خیر وہ معاملہ تو خیر اس وقت ہو گیا, وہ پھر تھوڑی دیر بعد وہ خاتون چلی گئی, کوئی بدمزگی تو نہیں ہوئی, لیکن سب نے یہ کہا کہ شیعہ ہے نا اس لیے کہا. مجھے نہیں پتا وہ شیعہ تھیں نہیں تھیں, میں نہیں جانتی, لیکن یہ ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ یہاں آیت میں براہ راست شک صدر مراد نہیں ہے. یہاں مراد وحی کا دینا اور یقین فراہم کرنا ہے, رسالت اور نبوت عطا کرنا ہے, علم عطا کرنا ہے, حق کے لیے دل کا کھول دینا ہے. البتہ شک صدر ایک حقیقت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئی. اس کا بیان ہمیں حدیث کی سب کتابوں میں ملتا ہے, اور یہ 2 مرتبہ ہوا. تو میں عرض یہ کر رہی تھی کہ حضرت حلیمہ جب آپ کو لے کر گئی ہیں تو وہ اس گدی پر جو ہے وہ سب سے پیچھے رہ گئی تھی. تو جاتے ہوئے وہ اتنی تیز تھی کہ سب کو پیچھے چھوڑ جاتی تھی اور آگے نکل جاتی تھی. اب راتوں رات اس کی صحت تو نہیں بہتر ہو گئی, بس اللہ نے اسے اسٹرینتھ دے دی. تو سارے جو ہیں وہ پوچھتے کہ حلیمہ تو نے نئی گدی خریدی ہے. حلیمہ خود یہ بتاتی ہے نا, تو کہتی ہے میں کہتی نہیں یہ تو وہی پرانی گدی ہے. تو سب انگلیاں دانتوں میں دباتی کہ یہ ان کی چل ہی نہیں سکتی تھی, آگے کیسے نکل جاتی ہے. تو کہتی میں سب سے پہلے اپنے قبیلے پہنچی. پھر قبیلے میں قحط سالی تھی, کئی سالوں سے بارش نہیں ہوئی تھی, تو سب کی بکریاں چرنے جاتی اور بھوکی آتی. تو کہتے میری پیٹ بھر کے آتی اور بھرپور دودھ دیتی, اور لوگ حیران ہوتے, اور گھر میں بھی برکت آ گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ برکتیں انہوں نے دیکھی, اور وہ کہتی ہے کہ میرے میاں کہنے لگے یہ اس قریشی لڑکے کی برکتیں ہیں. ان کو نظر آ رہا تھا کہ اور تو کچھ چینج نہیں ہوا, صرف یہی چینج ہوا کہ یہ بچہ ہمارے پاس آیا. کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ نے محبت بھی ایسی رکھ دی تھی کہ جیسے حضرت موسیٰ کو اللہ کہتے ہیں موسیٰ نے تیرے چہرے میں محبت ڈال دی, تو آپ ان کو پیارے بھی بہت لگتے تھے. تو جب 2 سال کے ہوئے تو سب بچے لوٹا دیے گئے. 2 سال ہی وہ فیڈ کراتے تھے, حالانکہ انہوں نے دین کافی بدل دیا تھا, مگر فیڈ 2 سال ہی کراتے تھے. ہم کھینچتے ہیں 2.25 سال, 2 سال ہی فیڈ کرایا جائے گا. تو ہجڑے کو کتنا عرصہ کرانا ہے, وہ بھی تو پیدا ہوتے ہیں نا. حولینی کاملین, جی لڑکا ہو لڑکی 2 سال. الحمدللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئیں, مکہ آئیں, اور کہنے لگی حضرت آمینہ سے کہ وہ خود کہتی ہے کہ میں چاہتی تھی کہ ابھی ہم اس بچے کی برکتوں سے اور فیضیاب ہوں. تو میں نے ان کی ماں سے کہا کہ مکہ میں ٹائیفائڈ کی وبا پھیلی ہوئی تھی, تو اگر آپ کہیں تو میں ابھی کچھ اور عرصہ اسے رکھوں, آپ کا ایک ہی بچہ ایسا نہ ہو اسے کچھ ہو جائے. تو حضرت آمنہ نے کہا کہ ہاں آپ لے جائیں. تو مزید 2 سال پھر یہ حلیمہ کے پاس رہے. 4 سال کے آپ ہو گئے تھے, اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ, رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ, حضرت شیمہ تھی اور عبداللہ تھے, ان کے ساتھ یہ بکریاں چرانے جاتے تھے. خود تو چھوٹے سے تھے, وہ لاڈ میں شیمہ لے جاتی تھی. تو وہ ایک دن بھاگی بھاگی آئی, حلیمہ کہتی ہیں شیمہ, اور ان کے پیچھے عبداللہ بھی تھا. تو وہ کہنے لگے کہ امی جلدی چلے, ہمارے قریشی بھائی کو کسی نے قتل کر دیا. تو کہتی ہے میری تو جان نکل گئی, میں بھاگی اور بیٹی کو بھیجا کہ ابا کو بلا کے لاؤ. وہ بھی بھاگے پہنچے. کہتے جب ہم پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ ایک پتھر پر بیٹھے ہیں محمد, اور بالکل سہمے ہوئے اور خاموش. تو میں نے اٹھایا, منہ چوما, پیار کیا, تو کہا بیٹے کیا ہوا. تو کہنے لگے کہ ایک بندہ آیا, اس نے میرا سینہ کاٹا, دل نکالا, اور اس میں سے کچھ نکال کر پھینکا, اور دل واپس لگا کر سینہ جوڑ دیا. کہتی میں تو گھبرا گئی, اور میں نے اسی دن لیا محمد کو اور واپس مکہ.
حلیمات تو کچھ نہیں بتاتی، لیکن ویسے آپ کے سینے پر کٹ کے نشان تھے جن کو حضرت انس کہتے ہیں میں نے دیکھا، یعنی کہ ہم دیکھا کرتے تھے. تو وہ واپس چھوڑ گئی اسی دن، واقعہ بھی نہیں بتایا، گھبرا گئی نا کہ کچھ ہو نہ جائے بچے کو، تو لا کر واپس چھوڑ گئی حضرت آمنہ کے پاس. تو یہ تھا شق صدر کا پہلا واقعہ. دوسرا واقعہ معراج کے موقع پر پیش آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ میں تھا ام ہانی کے گھر، تو ام ہانی کے گھر سے میں اٹھا اور کعبہ آیا، اور کعبہ میں آ کر میں صحن کعبہ میں لیٹ گیا. تو میں ابھی نہ جاگ رہا تھا نہ سو رہا تھا، یعنی کہ نیند بھی نہیں آئی ہوئی تھی، جیسے ایک درمیانی سی کیفیت میں تھے. تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ 2 آدمی آئے، وہ جبرائیل اور میکائیل تھے. 2 آدمی آئے اور ان کے ساتھ کچھ اور بھی لوگ تھے، اور ان کے پاس تھال تھے بھرے ہوئے. تو ایک جو ہیں صحابی یعنی کہ جبرائیل جو ہے، انہوں نے سینہ چیرا اور دل نکالا، اور ایک تھال میں پانی تھا جو انہوں نے کہا آب زمزم ہے، اور اس کے ساتھ میرے دل کو دھویا اور دل میں سے کالا سا ٹکڑا نکال کر پھینکا اور کہا یہ دنیا کی محبت تھی جو نکال دی گئی آپ کے دل سے. اور پھر پانی سے دھو کر دل کے اندر ایک دوسرا تشت تھا جس میں کچھ چمکدار سا تھا، وہ انڈیل دیا اور کہا یہ علم و حکمت تھی جو اللہ نے آپ کے لیے بھیجی تھی، اور اسے دل کے سینے کے اندر واپس لگایا اور ہاتھ پھیرا تو میرا سینہ ویسا کا ویسا ہو گیا. اور پھر انہوں نے کہا اٹھیے ہم آپ کو لینے آئے ہیں، اور پھر آپ اٹھے اور ان کے ساتھ گئے. پورا واقعہ آگے کا پیش آتا ہے فوراً پہلے. تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے نا، تو کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے بالوں سے کھیلتا. بچے تھے، جب آپ کے پاس بیٹھ جاتے تو جیسے بچے سینے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، تو کہتے میں وہ نشان دیکھا کرتا تھا کہ جیسے ایک زخم کے کٹ کا سا نشان ہو. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے کوئی تکلیف نہیں، میں آنکھیں کھولے سب کچھ دیکھ رہا تھا، یعنی کہ کوئی درد نہیں ہوئی، نہ ہی کوئی خون نکلا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے شق صدر. شق صدر براہ راست اس کی وضاحت میں نہیں آتا، لیکن بہرحال شق صدر کا یہ واقعہ 2 دفعہ پیش آیا. ٹھیک ہے، اس پر اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اگر اللہ کو دل صاف کرنا تھا اللہ ویسے ہی کر دیتے، یہ آپریشن کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ بھئی اللہ کی مرضی، جب اللہ سے ملیں گے تو پوچھ لینا. سرے دست ہم تو بتا نہیں سکتے. نہیں اٹھاتے ہیں، باقاعدہ اٹھاتے ہیں، علماء سے کیا جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے جب اللہ سے ملیں گے تو پوچھ لیجئے گا. ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں ریزن پتا. واقعی اللہ دل ویسے ہی صاف کر سکتے تھے نا. اللہ کی مرضی، اللہ نے ہمارے لیے آزمائش بنائی. اللہ کہتے ہیں میں نے بتایا ہے 19 داروغہ ہیں جہنم کے، تو کیوں بتایا ہے؟ تمہاری آزمائش بنا دی. اب لڑتے رہو. ہاں، اور جو زقوم ہے وہ جہنم کی تہہ میں ہے. اللہ کہتے ہیں اس کو بھی میں نے آزمائش بنا دی. ابو جہل نے ٹھٹھا اڑایا نا کہ ایک طرف کہتے جہنم میں آگ ہے، دوسری کہتے درخت ہے، صحیح بات کون سی محمد فیصلہ کر لو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کہتے ہیں یہ بھی میں نے آزمائش بنا دی ہے، تو اسی طرح یہ بھی آزمائش بنا دی. اللہ تو اپنے کون سے دل صاف کر سکتے تھے. تو جب اللہ سے ملیں گے تو پوچھ لیں، ہمیں نہیں پتا. ہم تو یقین لاتے ہیں ہر اس بات پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور حدیث ہم تک پہنچی، اور ہمارے پاس اس بات کو رد کرنے کا کوئی سبب نہیں ہے کیونکہ متواتر احادیث صحیحہ اس بات کو بیان کرتی. ٹھیک ہے، تو شق صدر جو ہے وہ ایک حقیقی واقعہ ہے الحمدللہ. اچھا جی، پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کا وہ بوجھ اتار دیا جو کمر توڑ رہا تھا آپ کی. بہت اختلاف رائے ہے جی اس میں کون سا بوجھ مراد ہے، یعنی تفسیر میں نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یتیم تھے، چھوٹے تھے، تو اللہ نے پھر چچا کو اس لائق کیا کہ آپ کی کفالت کر سکیں. اصل میں آپ کی کفالت آپ کے چچا حارث کو ملی تھی. ویسے علم کے لیے بتا رہی ہوں، عبد المطلب نے اپنے بیٹے حارث کو ذمہ دار بنایا تھا، لیکن حارث بھی وفات پا گئے تھے. تو پھر ابو طالب ان کے بعد ہیڈ آف دا فیملی بنے، تو پھر یہ ذمہ داری بھی ابو طالب کو ٹرانسفر ہو گئی. تو انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارے یہاں تو کسی بات کے ساتھ متعلق 1-2 اموات ہو جائے نا تو ہم نحوست کا ٹیگ لگا دیتے ہیں. یہ تو اللہ کا حکم ہے. اب دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے والد فوت ہوئے، پھر والدہ فوت ہو گئی، پھر دادا فوت ہو گئے، دادا کے پاس آئے تو پھر چچا حارث فوت ہو گئے. تو کیا معاذ اللہ اس کا کیا مطلب نکالیں گے؟ اس کا کوئی مطلب نہیں.
یہ اللہ کا حکم ہے. کسی کے آنے کسی کے جانے سے کسی کی زندگی اور موت پر کوئی اثر نہیں آتا. ابھی کل میں گئی ہوئی تھی اپنے بھائی کی طرف, وفات پائی ہے زبیر بھائی نے, تو وہ مجھے کہنے لگی بھابھی کہ مجھے خیال آتا ہے, میں زبان سے تو نہیں کہتی, مجھے خیال آتا ہے کہ یوں کر لیتے شاید, تو پھر میں اپنے آپ کو یاد دلاتی ہوں کہ نہیں, کاش کہنا گناہ ہے, کاش شیطانی لفظ, لیکن کہتی مجھے بار بار خیال آتا ہے کہ یوں کر لیتے تو شاید وہ بچ جاتے. فطرت ہے نا انسان کی, جو اپنا جاتا ہے پھر جلدی قرار تو نہیں آتا. تو ہم وہی بات کر رہے تھے کہ ہم سب کو پتا ہے سچ کیا ہے, مگر ہم لوگ اپنے آپ کو گمانوں میں مبتلا رکھتے ہیں. تو جی نحوست کسی چیز میں نہیں ہوتی, کسی کے آنے سے کسی کے جانے سے کوئی نہیں مرتا جیتا. اللہ نے سب کے موت کے اوقات لکھ رکھے. لہٰذا آپ دیکھیں کرونا آیا, اتنا کچھ ہوا, مجھے نہیں پتا مین میڈ تھا گاڈ میڈ تھا, میں یہی مانتی ہوں میرے اپنا یہی ذہن ہے کہ یہ مین میڈ تھا, لیکن مین میڈ چیز بھی پھیلتی تو تب ہے نا جب اس کی رضا ہوتی ہے. تو آپ دیکھ لیں, بنایا تو ہمارے لیے گیا تھا, لیکن سب سے کم اموات مسلمانوں کی ہوئی ہیں. ہاں بالکل ان کی گلے کی ہڈی ہیں, کبھی ان سے پوچھ کر دیکھیں ان کو کتنا رنج ہوتا ہوگا, کتنا کچھ کر کے بھی یہ وہیں کے وہیں بیٹھے. سب سے پہلی بات, اللہ نے جن کی موت لکھی تھی وہی مرے, جن کے لیے نہیں لکھی تھی وہ نہیں مرے. پھر لاکھ کرونا لے آؤ, پھر جو بھی لے آؤ, پھر تم کینسر لے آؤ, تم برڈ فلو لے آؤ. دیکھیں کتنے اس عرصے میں انہوں نے وائرسز جو ہیں وہ پھیلائے ہیں. برڈ فلو آیا, سوائن فلو آیا, جو ہے یہ ڈینگی آیا, ہیپاٹائٹس, ڈینگی سے کتنی اموات ہوئی. جو کرونا کا تھا تقریباً ویسا ہی ڈیتھ ریٹ جو ہے ڈینگی کا بھی رہا ہے, لیکن اللہ نے اس کا بھی ہمیں اس میں بھی سروائیو کرایا. تو بات ساری اللہ کے حکم کی ہے جی, جس نے جب مرنا ہے تب مرنا ہے. اپنا انہوں نے ٹارگٹ اچیو کر لیا, سارے اکثریت بابوں کی مار دی, لیکن ہمارے یہاں تو بابے بھی زندہ ہیں اور جوان بھی زندہ ہیں الحمدللہ. بچ گئے اور بہت کم اموات ہوئی ہیں. ہماری اگر آپ ریشو دیکھیں بہت کم ہے, زیادہ تر تو فیک انٹریز ہیں. یعنی کہ میں خود جانتی ہوں ایسے 3 لوگوں کو جو میرے اپنے اسٹوڈنٹس میں تھے, اور وہ بالکل کرونا سے نہیں مرے, مگر جب وہ ہاسپٹل میں مرے ہیں. ایک میری اسٹوڈنٹ تھی, ان کو وہ گئی تھی ڈائلسس کے لیے, تو ڈائلسس کرتے کرتے وہ وفات پا گئی, تو انہوں نے کرونا میں ڈال دیا, نہیں دی باڈی. دوسرے میری اسٹوڈنٹ کے والد تھے اور ان کو ہارٹ اٹیک آیا ہے, اور یہ لے کر گئے, وہ رستے میں وفات پا گئے. انہوں نے باڈی نہیں دی, کرونا میں ڈال دی, اور پیسے ڈیمانڈ کیے کہ اتنے پیسے دو, اور یہ سب کچھ ہوا. اور یہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے, یہ ایسے نہیں ہے کہ اس میں کچھ جھوٹ ہے. تیسرے ہماری اپنی کزن تھی, ہماری عزیزہ تھی, تو وہ ہاسپٹل گئی ہیں اور ڈیلیوری تھی ان کی, وہ وفات پا گئی. بیبی ڈیلیور ہو گیا, وہ وفات پا گئی. بیبی تو انہوں نے دے دیا, لاش نہیں دی, کرونا میں ڈال دی. اور وہ کہ بھئی آ جانا, پھر وہ یہی ہو سکتا تھا. پھر وہ گئے قبرستان, 20 لوگوں کی پرمیشن تھی, قریبی گئے تو انہوں نے کافن میں دفن کر دیا. رنگ رنگ کی باتیں ہیں, اللہ جانتا ہے. کچھ لوگوں نے تو کہا کہ یہ آرگن نکال لیتے ہیں, پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا سچ کیا ہے. لیکن یہ زیادہ تر انٹریز جو پاکستان میں ہوئی ہیں, اگر 70 نہیں تو 50% بہرحال فیک ہے. ہمارے یہاں کرونا سے موت بہت کم ہوئی. میں تو جب کرونا آیا, سب جیسے مذاق مذوق ہوتا ہے ہمارے گھر میں, تو میرے میاں کہنے لگے کہ نا یعنی کہ سب مر جائیں گے 2 سال میں, ہنسی مذاق میں لگے ہوئے تھے. میں نے کہا ہم کرونا سے کیا مریں گے, گدے ہم نے کھا لیے, کبے ہم نے کھا لیے, گندے گھی ہم نگل گئے اور یعنی کہ ہضم کر گئے. جو جیسا آپا کہہ رہی ہو, یہ مسئلہ تو بہت دفعہ آیا ہے کہ خراب گندم, پرانی روٹیوں کے آٹے, اور وہ ہم نے کھا لیے. پانی ہمارا خراب آتا ہے, آپ دیکھیں نا یہ سیوریج ملے ہوئے ہیں, یہ ابھی بیٹھا نہیں ادھر, وہ سڑک بیٹھی ہے, وہ کیسے بیٹھی ہے, سیوریج ملے ہوئے ہیں اس لیے سڑک بیٹھ گئی ہے. تو آپ دیکھیں کہ پانی خراب آتے ہیں, اور ڈاکٹر تو کب سے کہہ رہے ہیں کہ ٹائیفائڈ وغیرہ کی وبا اسی لیے بہت زیادہ ہے پنجاب میں کہ پانی اور سیوریج ملا ہوا ہے, ڈرنکنگ واٹر اور سیوریج ملے ہوئے ہیں. تو اب اللہ بہتر جانتا ہے, کوئی وہی بات ہے, کوئی سنجیدہ حکمران آئے گا تو کچھ کرے گا. اب اس کے اندر بات یہ ہے کہ ہم اتنا کچھ تو ہم کھا گئے, اور پھر یہ جو اتنی پولوشن ہے وہ بھی ہم انہیل کر رہے ہیں, تو ایک کرونا ہمارا کیا بگاڑے گا؟ وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. جب اتنے گرے لاہور میں ہم جی رہے ہیں, کرونا کیا کر لے گا ہمارا, ہے نا. وہ ایک لائن تھی,
ایک افسانہ تھا سعادت حسن منٹو کا, تو اس کی ایک لائن تھی, اس کا ایک کریکٹر کہتا ہے میں تو پہلے ہی بگڑا ہوا ہوں, میرا تم اور کیا بگاڑو گے. تو ہم پہلے ہی بگڑے ہوئے ہیں, ہمارا اور کیا بگاڑے گا کرونا. تو اللہ نے اس میں بھی سروائیو کروا دیا ہم. تو اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا, اصل بات یہ ہے. لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے براہ راست دل صاف کیوں نہیں کیا, اللہ پاک نے یہ آپریشن کیوں کروایا, اس کی مرضی ہے. اور بالکل اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بچپن تھا, بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ جو یتیمی میں اللہ نے آسرا پیدا کیا وہ مراد ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جوان ہوئے تو آپ کے سامنے ایک چیلنج تھا کہ زندگی کیسے آغاز کریں, پیسہ تو کوئی نہیں تھا نا, ابا کی وراثت میں ایک چھوٹا سا گھر تھا اور ایک ام ایمن تھی بس. تو پھر اللہ پاک نے رستہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت سے, دیانت سے سبھی واقف تھے. تو سائب بن سائب جو ہیں انہوں نے اپنے ساتھ پارٹنر بنایا, پھر اللہ نے شہرت دی, آپ کی نیک نامی کی, پھر اماں ختیجہ سے واسطہ پڑا اور پھر اللہ نے مالا مال کر دی. تو مراد کئی لوگ یہ لیتے ہیں کہ آپ بہت تنگ دست تھے, اللہ کریم نے ماشاءاللہ پھر بہت فراخی دی. اماں ختیجہ سب سے امیر تاجر تھی مکہ کی. اماں ختیجہ سے بڑا کوئی تاجر نہیں تھا, وہ سب سے مالدار تھی. مردوں میں بھی, تاجروں میں وہ سب سے مالدار تاجر تھی, مرد ہو یا عورتیں. مکہ کی سب سے رئیس بندی تھی. بندوں میں بھی, یعنی کہ being a فرد, being a man, being a person, she was the richest person of the Mecca. ان کے مقابلے پر کوئی بھی نہیں تھا. اور کئی لوگ اپنے پیغام دے چکے تھے انہیں, حالانکہ ان کے 2 شوہر وفات پا چکے تھے. پہلے ایک شوہر سے شادی ہوئی, وہ وفات پا گئے, پھر دوسرے سے شادی ہوئی, وہ بھی وفات پا گئے. تو اس کے بعد کئی لوگوں نے پیغام دیا, مگر اماں نے ریجیکٹ کر دیا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود انہوں نے پیغام دیا. ہمارے یہاں تو انا للہ و انا الیہ راجعون, اگر خاتون کی عمر بڑی ہو, لڑکا چھوٹا ہو اور شادی کا پیغام ہو کسی کی طرف سے بھی, تو کیسی بیہودہ بکواس کی جاتی ہے. لیکن اسلام میں اس پر کوئی اعتراض نہیں. اور اگر لڑکا غریب ہو اور بیوی مالدار ہو تب بھی ہم بہت ہی گندی باتیں کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے ذہن گندے ہیں. اللہ پاک نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مال بیوی کے ذریعے دیا. دینے والی تو اللہ کی ذات ہے نا, لیکن بیوی کے ذریعے دیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے تھے, جب اماں خدیجہ نے ایک بار, اماں عائشہ نے ایک بار کہا نا کہ ہم اللہ نے اتنی خوبصورت جوان بیویاں دی, تو آپ ابھی بھی اپنی بوڑھی بیوی کو یاد کرتے ہیں. تو آپ نے کہا میں کیسے بھول جاؤں خدیجہ کو, اللہ نے مجھے خدیجہ کے ذریعے اولاد دی, خدیجہ کے ذریعے مال دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں خدیجہ سے شادی کی اور آپ اسٹیبلش ہو گئے. مگر ہم تو اسے بہت برا سمجھتے ہیں, ہے نا. اگر ہمارا کوئی بچہ آ کر ہمیں یہ کہے, میرا بیٹا آ کر کہے کہ امی فلاں خاتون ہے, مجھ سے 5 سال بڑی ہیں مگر ویل سیٹلڈ ہیں, اور میں شادی کر لوں, میں سیٹ ہو جاؤں, تو میرے گھر میں تو رونے پٹنے نہیں مچ جائیں گے. گھر داماد بن رہے اور پتہ نہیں کیسے کیسے گھٹیا جملے کیا کیا لگائیں گے الزام, اور ہم کہیں گے کہ اس نے پھنسا لیا, ہمارا بچہ کم عمر تھا اس نے پھنسا لیا. یعنی کہ ہم لوگ پازیٹیو سوچ ہی نہیں سکتے, سوچ ہی نہیں سکتے. اور ہم نے یہ ذہن بنا لیا ہندوؤں کے زیر اثر کہ بیوی کے گھر میں رہنا ضلالت ہے. معاذ اللہ, بالکل بھی ایسا نہیں ہے جی. میاں بیوی کی باہمی آپس کی جو ہے میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا نا, آپ کے والد کا گھر تھا, لیکن آپ اماں خدیجہ کے گھر آ گئے. صفا پر ہی آپ کا اپنا گھر تھا, آپ کے ابا کا گھر تھا تھوڑا نیچے پہاڑی پر, اماں کا ذرا اوپر تھا. مگر اماں وہاں پہلے سے رہ رہی تھی, وہ گھر بڑا تھا, بچے بھی تھے اماں کے. آپ کے گھر میں آ کر سب کا سیٹ ہونا مشکل تھا کیونکہ گھر چھوٹا تھا. تو آپ اماں کے گھر آ گئے. آپ نے تو نہیں کہا, نہ کسی نے کہا. تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو ان کا معاشرہ ہم سے زیادہ روشن خیال تھا. ہم تو کسی کو جینے نہیں دیتے, کسی کو جینے نہیں دیتے, کسی حال میں جینے نہیں دیتے. جی جی ڈیفینیٹلی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چنی گئیں تو کسی بہترین وجہ سے چنی گئیں, اور طاہرہ لقب تھا ان کا. اسلام سے پہلے ان کا لقب طاہرہ تھا. اور آپ دیکھیں کہ وہ اتنی اچھی یعنی بیوی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے, اور یہ بھی نبوت سے پہلے کی باتیں ہیں.
تو آپ گھر آئے تو آپ اداس تھے. تو اماں نے پوچھا آپ کیوں اداس ہیں؟ تو کہنے لگے کہ فلاں صاحب کو میں نے دیکھا تو بڑی تکلیف میں تھے, ان کے پاس پیسے بھی نہیں تھے مگر وہ کام کر رہے تھے اور بیمار بھی تھے. تو میں نے کہا آپ ان کو ہیلپ آؤٹ کر دیتے, آپ اتنے پریشان ہیں. آپ نے کہا میرے پاس پیسے نہیں تھے. میں نے کہا اتنا کچھ تو ہے. وہ کہنے لگے ہاں ہے پر آپ کا ہے, میرا تو نہیں. تو اماں نے اگلے دن اپنے گھر دعوت کی سارے بڑے بڑے سرداروں کی, اور سب آئے, کھانا وغیرہ کھلایا. اور اس سے پہلے وہ جتنا کیش تھا ان کے پاس وہ نکلوا چکی تھی. اور زید بن حارثہ کہتے ہیں وہ اتنا کیش تھا, اس زمانے میں کیش کوائنز میں ہوتا تھا نا, تو اتنے کوائنز تھے کہ اگر کوئی بندہ بیٹھتا تو اس کے پیچھے چھپ جاتا, یعنی ایک پراپر پائل تھا, ڈھیر تھا. تو کہتی ہیں کہ وہ اماں نے ایک طرف پہلے ہی پائل اپ کروا دیا تھا سارا گولڈ اور سلور کوائنز کا. تو جب سب کھانا کھا چکے تو اماں نے کہا یہ میرا مال ہے اور آپ سب گواہ رہے, آج میں نے یہ محمد کو دے دیا, اپنے ہسبینڈ محمد کو دے دیا صلی اللہ علیہ وسلم. آج سے یہ سیاہ کریں سفید کریں, میرا اس مال پر کوئی حق نہیں, سب ان کا ہے. ایسی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے خرچ, ایسا ساتھ دیا تھا. تو ہمارے یہاں تو پھر بیوی کے ٹکڑوں پہ پلنے والا گندی ذہنیت, اور یہ ذہنیت ہم نے ہندوؤں سے لی, ہندوؤں سے لی. یہ ہماری ذہنیت نہیں ہے, کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے. اگر کوئی بچہ ایسا کوئی اسکوپ دیکھتا ہے, بس ایک چیز ہے, فراڈ کی نیت نہیں ہونی چاہیے کہ کسی بھی خاتون سے یہ سوچ کر شادی کریں گے جب جائیداد میرے نام ہو جائے گی تو میں طلاق دے دوں گا یا مار دوں گا, یا کچھ ایسا پلان نہ ہو, خدا نہ خواستہ. باقی کوئی حرج نہیں, کوئی حرج نہیں. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب اللہ نے کام کرانا ہوتا ہے نا, متعلقہ افراد اکٹھے ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے انسٹال کرنا تھا بینگ میسنجر آف اللہ, کام لینا تھا, تو ٹیم پہلے سے تیار تھی. تو اماں خدیجہ نے خود آگے بڑھ کر شادی کی آفر کی, اور آپ کا پھر ویسا ساتھ دیا جیسا کوئی نہیں دے سکا. سب سے بڑی سپورٹر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اماں خدیجہ تھی, سب سے بڑی سپورٹر. ہر طرح ساتھ دیا, ہر طرح ساتھ دی, ہر اعتبار سے ساتھ دی. حتیٰ کہ جب مقاتیہ ہوا ہے تو اماں خدیجہ کو یہ آفر تھی کہ آپ رک جائیں, آپ نہ جائیں شام میں, مگر وہ گئی, اپنے میاں کے ساتھ رہی. تو جب کام ہونا ہوتا ہے نا تو اللہ ٹیم خود ہی تیار کر دیتا. تو یہ نہ سوچیں کہ کیسے ہوگا, اللہ نے ہر کسی کو ڈیوٹی دے رکھی تھی نا. ابو بکر اپنی جگہ پر تھے, زید بن حارثہ کہاں سے آئے, کہاں پہنچے اور اپنے کام پر لگائے گئے. جو ڈیوٹی زید کی تھی وہ زید نہیں دینی تھی, تو یمن سے لائے گئے. اور پھر دیکھیں شرم خیر تھی, زید نہ غلام بنتے, نہ بکتے, نہ اماں تک پہنچتے, نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بنتے. اگر اپنے گھر میں رہتے اپنے باپ کے بیٹے رہتے, کبھی زید بن محمد نہ بن پاتے, کبھی وہ زید بن حارثہ نہ بن پاتے جن کا ہم ان کے نام لیتے ہیں تو لطف آتا ہے. یعنی اتنی محبت ہے زید سے مجھے, کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت ہے. بہت ہی محبوب شخصیتوں میں سے ہے میری زید جو ہے. تو وہ پھر وہ زید تو نہ بن سکتے, آزاد رہتے یمن میں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا توقع غلامی تو نہ پہن پاتے. تو بعض اوقات چیزیں نیگیٹو ہوتی ہیں لیکن ان کے نتیجے بہت پازیٹیو ہوتے ہیں. تو زید کا غلام بننا, زید کا بکنا, اور پھر کئی سال اماں خدیجہ کی خدمت میں رہنا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا, یہ سب لکھا جا چکا تھا. زید چنے جا چکے تھے, ان میں کون سی خوبیاں تھیں یہ تو اللہ جانتے ہیں نا دلوں کا حال. مکہ میں کوئی اس لائق نہیں تھا, تبھی تو زید لائے گئے تھے اس خدمت کے لیے, آپ کے ذاتی خادم کی خدمت کے لیے چنے گئے تھے نا, تو وہاں سے لائے گئے تھے. اب پتہ نہیں وہ کون سی خوبی تھی جس کے بنا پر زید ہی چنے گئے تھے. اب آپ دیکھیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, قحط سالی ہو گئی مکہ میں, اپنے گھر سے دور ہو گئے نا, جو بھی ہے دوسرے کے گھر میں ہی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے حضرت علی کو, اور عباس جو ہیں وہ بڑے بیٹے کو لے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر کفالت پلے, تو پھر آپ دیکھیں کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے. تو کس شر سے کون سا خیر نکلنے والا ہے,
یہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم تو قریب کی باتیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کا ہر فیصلہ خیر کا ہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام اگر نہ کنویں میں پھینکے جاتے تو پھر مصر کے حاکم کیسے بنتے؟ تو یہ اللہ کو پتا ہے، بس اللہ سے خیر کی دعائیں مانگا کریں، گھبرایا مت کریں۔ یہ جو شر آپ دیکھ رہے ہیں اس میں سے بھی ایسی خیر نکلے گی کہ آپ حیران ہوں گے کہ کیسے نکلی، وہ نکالنے والا ہے۔ بس خیر کے لیے کوششیں کریں، خیر کے لائق بنائیں خود کو، اپنے لوگوں کو۔ پھر اس سے تیسری جو مراد لی جاتی ہے بوجھ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک فرسٹریشن میں تھے وحی سے پہلے، آپ بہت پریشان رہتے تھے، آپ کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ مسائل کیوں ہیں، ان کا حل کیا ہے وغیرہ، تو اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند اور غمزدہ رہتے تھے، تو پھر وحی آئی اور جواب نہیں۔ تو تینوں ہی باتیں مراد ہیں جی۔ مطلب یہ ہے کہ زندگی کے جس قدم پر آپ پر جو غم آیا ہم نے اسے ہٹا دیا آپ پر سے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند فرما دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ آخری نبی ہیں، ہر نبی کا ایک ٹینیور رہا ہے، اس ٹینیور میں ان کے نام کا کلمہ پڑھا گیا۔ ایک وقت تھا جب پڑھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ، موسیٰ رسول اللہ۔ ویسے خیر کلمہ شہادت یہ ہے تو نہیں، کلمہ شہادت ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان موسیٰ عبدہ و رسولہ، یا عیسیٰ عبدہ و رسولہ۔ ان کا وہ سٹیٹس تو بہرحال ہمیشہ رہے گا، لیکن ان کا زمانہ نبوت ختم ہو گیا، اور ظاہری بات ہے کہ وہ گواہی بھی ختم ہو گئی اس اعتبار سے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، جب تک ایک مسلمان بھی روئے ارض پر رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پکارا جاتا رہے گا، اللہ کے نام کے ساتھ، اذان میں، شہادتین میں، نماز میں، ہر وقت میں۔ اس کے علاوہ آپ ہمارے نبی ہیں تو آپ کا تذکرہ تو چلتا رہے گا، آپ کی شان بیان کرتے رہیں گے افراد، کہاں کہاں آپ کا نام نہیں آئے گا۔ دین کی تعلیم سننا کے شعار کے بغیر ہو نہیں سکتی، اور سننا کیا ہے؟ آپ کا تذکرہ ہے۔ تو جہاں بات ہوگی آپ ہی کی بات ہوگی۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، 4-5 سال اب تو ہو گئے، خاتون ہے سائمہ، نیبر ہیں ہماری، اب وہ شفٹ ہو گئی ہیں آگے صحافی کالونی، تو وہ مجھے ملنے آئیں، تو میں تو جو آپ کے سامنے ہوں میں ہر وقت وہی ہوں الحمدللہ۔ تو وہ آئیں تو انہوں نے کچھ باتیں وغیرہ کی، اچھا میں نے تو کبھی نوٹس نہیں کیا، میں اتنا زیادہ سامنے والے پہ غور نہیں کرتی، میرا مزاج نہیں ہے۔ تو 4-5 دن وہ آئیں مجھ سے ملنے کے لیے، تو پھر انہوں نے مجھ سے بات کی، خود ہی مجھے بتانے لگی کہ جی یہاں لوگ کہتے ہیں کہ آپ وہابی ہیں۔ میں کہا اچھا جی چلیں، مہربانی کہتے ہیں تو کہتے رہے۔ تو کہنے لگی کہ وہ اس طرح مجھے دم کروانا تھا، تو میں نے سوچا میں آپ کی طرف آؤں، تو میری خالہ ساس کے ساتھ میں رہتی ہوں، تو وہ کہنے لگی وہ تو وہابی ہیں، تو وہ آپ کا برین واش کر دیں گی، اور یہ وہابی گستاخی رسول ہوتے ہیں اور یہ اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتے وغیرہ وغیرہ، وہی قصہ وہی کہانی۔ تو کہتی ہے میں آئی تھی تو یہی سوچ کر کہ میں آپ کو چیک کروں نا، تو میں اسی لیے آپ سے اس طرح کے کویسچنس کر رہی تھی، یعنی کہ وہ کوئی نہ کوئی مسئلہ چھوٹا موٹا پوچھ لیتی تھی۔ اب کسی بھی مسئلے کا جواب کیا ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی ہوگا نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں نہیں کرتے تھے۔ اب مجھے کوئی گمان نہیں تھا، میں تو اپنا نارمل آنسرز کر رہی تھی۔ تو کہتی ہے میں نے اپنی خالہ سے کہا کہ میں 5 دن سے جا رہی ہوں اور میں ان سے کویسچنز مختلف کر رہی ہوں، تو میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے کسی سوال کا جواب دیا اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ آیا ہو۔ تو یہ آپ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے یا جو بھی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک مسلمان، ایک عام مسلمان جب کوئی بات کرے گا دین کی تو اس میں لا محالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے گا ہی آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بغیر دین سکھانا ایسے ہے جیسے آپ ہیر کا ذکر کیے بغیر ہیر رانجھا کی داستان سنائیں، نہیں سنائی جا سکتی نا۔ بالکل اسی طرح اسلام کا تذکرہ اور تعلیم ہو نہیں سکتی جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا نام نہ آئے۔ اور جو مسلمان ہے اعمال کے اعتبار سے وہ کسی بھی لیول پر کھڑا ہو، ہمارے جیسا ہو نکما یا کہ بہت نیک ہو، جب تک وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر نہیں کرتا، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، وہ ایمان کے کسی لیول پر آ ہی نہیں سکتا۔
تو ایک گیا گزرا مسلمان بھی جو ہے نا وہ آپ سے محبت کرے گا. قدرت اللہ شہاب صاحب کا ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے, شہاب نامہ میں وہ بیان کرتے ہیں, وہ ہالینڈ میں سفیر تھے. جب انہوں نے حج کا پلان کیا تو وہاں سے کوئی براہ راست سلسلہ نہیں تھا, جانتے ہی نہیں تھے لوگ مسلمانوں کو. تو وہاں سے مصر آئے, پھر مصر سے جو ہے وہ حج کے لیے گئے, تو لمبا ان کا ٹریول رہا. تو راستے میں ایک جگہ, اب مجھے یاد نہیں, شاید اٹلی میں یا کہاں ان کا سٹے تھا, مجھے ٹھیک سے یاد نہیں, لیکن کہیں ان کا سٹے تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے نا ہوٹل میں ہم رکے ہوئے تھے, تو یورپ کا ہوٹل تھا, تو شراب پی جا رہی, جیسا ماحول تھا. تو کہتے ہیں کہ ایک ٹیبل پر ایک کپل تھا, تو انہوں نے مجھے انوائٹ کر لیا کہ آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ. تو وہ مسلمان تھے دونوں, لڑکا لڑکی, لیکن شراب پی رہے ہو اس طرح. تو لڑکی فلسطینی تھی اور لڑکا میں بھول گئی کس ملک کا تھا, مگر دونوں ہی مسلمان تھے. تو کہتے شراب ریڈ وائن پی رہے تھے, نشے میں تھے تھوڑے تھوڑے. تو مجھے پوچھنے لگا کہ کدھر جا رہے, تو کہتے میں نے کہا حج کرنے. تو وہ لڑکا مذاق اڑانے لگا, ہنسنے لگا کہ اچھا اچھا حج کرنے, شیطان کو کنکریاں مارنے, اس طرح سے نا. تو کہتی ہے کہ لڑکی نے اس کو ڈانٹا, تو وہ لڑکا اٹھ کر چلا گیا ٹیبل سے. تو وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیسے تمہارا پلان ہے, جیسے ہم پوچھتے ہیں کہ پہلے کہاں جاؤ گے وغیرہ. تو وہ کہتے ہیں میں نے بتایا کہ پہلے مدینہ جاؤں گا روزہ رسول پر, تو پھر مکہ جاؤں گا اس طرح. تو لڑکی نشے میں تھی, مگر کہتے ہیں جب میں نے روزہ رسول کا نام لیا تو دوپٹہ تو اس کے پاس تھا نہیں, اس نے اسکارف پہنا ہوا تھا, تو اسکارف کھول کر سر پر لے لیا, اور وہ کہنے لگی کہ جب تم روزہ رسول پر جاؤ نا تو بس میرا نام لے دینا. اور پھر اس نے مجھے قرآن دکھایا چھوٹا, جو جب وہ آ رہی تھی فلسطین سے تو اس کی والدہ نے دیا تھا کہ ان ٹچ رہنا دین سے. وہاں آ کر وہ سرنگ میں رنگ گئی بدقسمتی کے ساتھ. آگے کیا ہوا اللہ بہتر جانتے ہیں, لیکن میں آپ سے کہنا ہی چاہتی ہوں کہ ایک مسلمان جس کی تربیت اسلام پر ہوئی ہے, وہ نشے میں بھی بیٹھا ہے نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کا وہ نہیں سوچ سکتا. لہٰذا وہ نشے میں تھی, اور وہ کہتے ہیں کہ وہ خود بھی یہی لکھتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا اس لڑکی کے جذبے پر کہ ریڈ وائن کے نشے میں بھی اس نے مجھے کہا کہ جب روزہ رسول پر جاؤ تو تم وہاں صرف میرا نام لے دینا, کوئی دعا مت کرنا, میں دعا کے لائق نہیں ہوں, میں بہت گناہگار ہوں, صرف میرا نام لے دینا. اور اس نشے میں بھی اس میں اتنا ذہن کام کر رہا تھا کہ اس نے اپنا اسکارف کھول کے اپنا سر ڈھک لیا. تو آپ مسلمانوں سے کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ ایک مسلمان ہو اور گستاخ رسول ہو؟ اگر کوئی گستاخ رسول ہے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا, اور اگر وہ مسلمان ہے تو وہ گستاخ رسول نہیں ہو سکتا. یہ سب بیکار کی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سنے سنائے الزامات مت لگائیں کبھی کسی پر. کسی کے بارے میں بھی کوئی بات ہو پہلے تصدیق کریں. ہمارے یہاں زیادہ تر انفارمیشن فیک ہوتی, ٹھیک ہے. وہ پیچھے بڑا بنا تھا نا یہ بیچارے جو ہیں طارق جمیل صاحب, کہ جی انہوں نے لڑکیوں کی طرف کسی سے اچھالی ہیں, بڑا یہ بنا. تو میں نے پھر دیکھا, میں نے کہا کیا ہوا. تو وہ بیچارے جو ہیں وہ بچے بچیوں کا رش تھا, تو گاڑی میں بیٹھتے انہوں نے ایسے کر دیا. اس بات کا ٹھیک ہے نہ کرتے اچھا تھا, لیکن اتنی بات کا اتنا فسانا, ہو گئی غلطی بھائی, ہو گئی. مجھے ان سے نظریاتی اختلافات بہت سارے ہیں, لیکن وہ انتہائی متقی آدمی, ساری زندگی انہوں نے تقویٰ پر ہی گزاری. تو اتنی سی بات کا اتنا لمبا چوڑا فسانا, اور نیوز میں آ رہا ہے, اور کہہ رہے جی معافی مانگیں. اچھا وہ بیچارے سادہ آدمی انہوں نے مانگ لی, کیا تماشا لگا رکھا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ جو باتیں ہیں نا, یہ ڈیفیم کرنا, بعض اوقات اپنا نام اونچا کرنے کے لیے کرتے ہیں, بعض اوقات دوسرے کا نام گرانے کے لیے کرتے ہیں. تو جس کو اللہ نے عزت دی ہے, وہ کچھ نہیں کوئی کسی کا کر سکتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ جب تک مسلمان دنیا میں ہے, ایک مسلمان موجود ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر رہے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ کے ذکر خیر کا عالم یہ ہے کہ ہر دوسرے بچے کا نام محمد, احمد, مصطفیٰ, مجتبیٰ, آپ کی محبت میں ہی ہے نا, جو بھی ہو ہے بھائی. اور آپ کی محبت کی وجہ سے آپ کے صحابہ سے بھی محبت ہے نا, تو ہر بچہ بلال, عمر, ماشاءاللہ. پھر ایک اور پہلو ہے درود پاک, ہے نا. اللہ پاک نے ہمیشہ کے لیے ہم پر لازم کر دی. مسلمان کا فریضہ ہے درود پاک پڑھنا. کم از کم حد کیا ہے, فرض کی ادائیگی تک حد کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنتے, بولتے, لکھتے وقت درود پاک پڑھنے سے فرض ادا ہو جاتا. فرضیت یہ ہے کہ آپ کا نام پڑھتے,
سنتے بولتے لکھتے وقت ہم درود پاک پڑھیں اور لکھیں ساتھ، یہ فرض کی ادائیگی ہے۔ اس کے بعد پھر ہماری محبت شروع ہوتی ہے۔ اب کتنا پڑھنا ہے وہ آپ کی محبت ہے، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا، جتنا آپ کسی سے ملیں گے اتنی محبت بڑھے گی نا۔ تو جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجیں گے اتنا تعلق بڑھتا جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے پیش کرتے ہیں نا صلاۃ و سلام، فلاں بن فلاں نے آپ پر یہ صلاح بھیجی ہے، یہ سلام بھیجا ہے، تو پھر جس کے تذکرہ روز جائے گا تو پھر واقفیت تو ہو جائے گی، ہے نا۔ لہٰذا ایسا بھی ہوگا کہ عید میں جب کوئی مر کر ایک بندہ پہنچے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع ملے گی تو آپ کہیں گے اچھا مجھ سے ملاؤ، کیسے جانیں گے ہمیں؟ وہ انہی کاموں کی بنا پر جانے گے نا، درود پاک کے بنا پر، اور کوئی اچھا کام کیا، کوئی آپ کے بارے میں کوئی اور اچھا قدم اٹھایا تو پھر اطلاع دی جائے گی آپ کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی بنا پر جانیں گے۔ تو لہٰذا صلاۃ و سلام پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ استوار کرنا ہے۔ اب کتنا پڑھنا ہے وہ ہر کسی کی اپنی مرضی ہے، مختلف تعدادیں آپ نے بتائی ہیں مختلف فضائل کے ساتھ۔ جیسے آپ نے کہا جس نے 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام مجھ پر درود پاک پڑھا اسے جہنم کی آگ انشاءاللہ نہیں چھوئے گی۔ یہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مجھ سے مصافحہ کرے گا قیامت کے دن۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی تعداد متعین نہیں کی، لیکن آپ سے حضرت کعب کا سوال تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ پر کتنا درود پڑھوں اپنے فارغ اوقات میں؟ آپ نے کہا جتنا چاہے پڑھ لے، آپ کی مرضی۔ انہوں نے کہا جی میں اپنا 1/4 ٹائم جو ہے وہ لگا دیا کروں۔ آپ نے کہا آپ کی مرضی ہے، زیادہ کریں تو بہتر ہے۔ انہوں نے کہا جی ہاف ٹائم کر دوں؟ آپ نے کہا آپ کی مرضی ہے، زیادہ کریں تو بہتر ہے۔ انہوں نے کہا جی 1/3 کر دوں؟ آپ نے کہا آپ کی مرضی ہے، زیادہ کریں تو بہتر ہے۔ انہوں نے کہا جی سارا فارغ ٹائم لگا دوں؟ آپ نے فرمایا آپ کی مرضی ہے، لیکن اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ آپ کے دین و دنیا کے تمام مسائل اور حاجات کے لیے کفایت کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بتائے ہوئے اذکار ہیں ان کو آپ نے کر لیا، اب فارغ ٹائم ہے آپ کا، تو اگر آپ اس میں صرف درود پاک بھی پڑھتے رہیں تو کافی۔ اور درود پاک سب سے اہم چیز ہے پڑھنے کی۔ نہیں، مکمل پڑھنا تو درود ابراہیمی کا پوچھ رہی ہیں نا آپ۔ درود ابراہیمی پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے دونوں صیغے اپنی اپنی جگہ مکمل ہیں، ضروری نہیں کہ آپ دونوں ہی صیغے پڑھیں، آپ ایک صیغہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو اتھینٹک درود ہے حدیث سے چھوٹے، جیسے اللہم صلی علی محمد، یہ پورا اتھینٹک درود ہے، علیحدہ حدیث سے ثابت ہے۔ پھر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، یہ بھی حدیث سے ثابت شدہ درود ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ بھی حدیث سے ثابت شدہ درود ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى له، یہ بھی حدیث سے ثابت شدہ درود ہے۔ تو اور بھی کچھ درود ہے، یہ چھوٹے ہیں، ان میں سے آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو یور ایز، ٹھیک ہے نا، آپ کی مرضی۔ کوئی بھی ایسا درود جو حدیث سے ثابت ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مجھے بہتر جو لگتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، کیونکہ اس میں صلاح اور سلام دونوں آ جاتے ہیں نا۔ اللہ کریم نے حکم دیا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا، نہیں غلط ہو گیا، ان اللہ و ملائکتہ، جزاک اللہ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، درود بھیجو اور خوب خوب سلام بھیجو۔ تو ایک تو سلام ہم نماز میں بھیجتے ہیں، خیر صحابہ نے تو یہی کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام تو ہم اتحیات میں یہاں پر بھیجتے ہیں، ہمیں آتا ہے، تو درود کیسے بھیجیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر درود سکھایا۔ تو ویسے تو سلام ہم وہاں بھیج دیتے ہیں، لیکن اگر درود کا بھی ایسا صیغہ چنا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ پھر مجھے یہ بھی بڑا پسند ہے جو ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى، مطلب سمجھ آتا ہے؟ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر ایسا درود ہو جس سے آپ راضی ہو جائیں اور جیسا آپ پسند کریں، تو وہ پھر انلمیٹڈ ہو جاتا ہے۔ اللہ جتنا چاہے اس کا اجر رکھے۔ تو کوئی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو درود پاک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی کا ایک عظیم ذریعہ ہے، اور اللہ نے ایسا آپ کا ذکر بلند کیا کہ دوستوں نے، امتیوں نے تو آپ کے بارے میں لکھا سو لکھا، دشمنوں نے بھی بہت لکھا نا، اور چند ایک باتوں کو لے کر باقی کوئی بات نہیں کر سکے۔ ایک تو آپ کی جو ہے کئی بیویاں تھیں،
اس کو لے کر انہوں نے فسانے بنائے، حالانکہ حق نہیں کسی کو۔ یہود کس منہ سے بات کر سکتے ہیں؟ خود وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں، حضرت داؤد کے بارے میں کہتے ہیں ان کی 99 بیویاں تھیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو صرف 11 بیویاں تھیں۔ تو کسی کا حق نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ اس بات کو لے کر اعتراض کرتے ہیں، یا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایج کو لے کر فسانہ بناتے ہیں، اور بس، یا معجزات کا لے کر کرتے ہیں کہ جی موسیٰ کو معجزے ملے، عیسیٰ کو معجزے ملے، ان کو تو معجزے نہیں ملے، آپ کے بیٹے زندہ نہیں رہے، اس بات کو لے کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو لے کر، یا آپ کی شخصیت کو لے کر، یا آپ کے کردار اور اخلاق کو لے کر اعتراض کرنے کا موقع کسی کو نہیں ملتا۔ وہاں پر آ کر اس وقت میں بھی مجبور تھے صادق و امین کہنے پر، اور آج بھی مجبور ہیں صادق و امین کہنے پر، اور انتہائی نفرت ہے مجھے اس بات سے، لیکن میں کوٹ کر رہی ہوں پھر بھی آپ کے ساتھ، کہ جو آپ کی جو پرائم منسٹر صاحب کی بھتیجی ہیں ابھی، تو وہ فرماتی ہے میرے ابا صادق و امین ہیں۔ شرم نہیں آتی ان لوگوں کو؟ یہ ٹرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، اور کوئی اس کا مستحق نہیں ہو سکتا، ہو نہیں سکتا۔ وہ کردار کہاں سے لائیں؟ اور یہ اپنے ابا کے بارے میں کہہ رہی ہیں، جن کے جھوٹا ہونے کو پوری دنیا جانتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کم از کم دین کی ٹرمینالوجی کو تو چھوڑ دیں۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حیات تھے تب بھی آپ کے دشمن مجبور تھے یہ کہنے پر کہ اگر تم محمد کو جھوٹا کہو گے تو لوگ تمہیں جھوٹا گردانیں گے۔ کس نے کہا تھا؟ سمینہ، ولید بن مغیرہ نے کہا۔ تب بھی وہ آپ کو کچھ نہیں کہہ پائے تھے، فائنلی مجبور ہو کر بس کہا جادوگر ہے، جادو کر دیتا ہے، باپ کو بیٹے سے، بھائی کو بھائی سے جدا کر دیتا ہے۔ آج بھی مجبور ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو خوردبین کے نیچے رکھ کر جانچتے ہیں، اور سوائے یہ 2-3 من گھڑت باتوں کے، ایک اما عائشہ کا ایشو بہت اٹھاتے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہی معجزات والا ایشو اٹھاتے ہیں، باقی کوئی موضوع ان کو ملتا نہیں، باقی پھر بس ایسی ادھر ادھر کی چھوٹی موٹی کہانیاں لے آتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو دشمنوں نے بہت لکھا، اور بے بس ہو گئے، اور ماننا پڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین انسان تھے۔ تو یہ ہے جی آپ کا ذکر اللہ نے بلند کر دیا۔ اب ایک بات اور یہاں پر میں آپ کو کہوں گی، جس کا ذکر اللہ نے بلند کر دیا اس کی گستاخی کوئی کیا کرے گا؟ نہیں کر سکتے جی، نہیں کر سکتے، اور ہوتی نہیں ہے۔ یہ ایک ٹول بنا لیا ہے انہوں نے، اور اس ٹول کی وجہ سے مستقبل میں آپ عظیم فسادات ہوتے ہوئے دیکھیں گے، اللہ رحم فرمائے۔ یہ ایک ٹول ہے، یہ 95C جو ہے نا، یہ شک ایک ٹول ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ نے جس کی ذات کو سر بلند کر دیا ہے، کوئی اس کو نیچا نہیں دکھا سکتا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، نام ہے اعلیٰ تیرا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اے نبی، تنگی کے بعد آسانی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا ابتدائی دور تھا، مسائل سر اٹھا رہے تھے، تو اللہ نے تبھی کہہ دیا ہر تنگی کے انجام میں آسانی ہے۔ تو یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو نہیں، یہ تو اللہ کا اصول ہے۔ تو آج بہت تنگی ہے پاکستان میں، مگر انجام آسانی ہے۔ آئے گی آسانی جی، آئے گی، کیوں نہیں آئے گی؟ وہ رب جو فرماتا ہے سورہ رعد میں کہ ہم نے زمین پر رینگنے والے ہر کیڑے کے لیے بھی لکھ رکھا ہے وہ کہاں پیدا ہوگا، کہاں زندگی گزارے گا، کہاں مرے گا، اس رب نے پاکستان کے 22 کروڑ 24 کروڑ عوام کی تقدیر نہیں لکھ رکھی؟ پاکستان کا مستقبل نہیں لکھ رکھا؟ اور جی پاکستان تو آخری دور کے لیے اپنی خدمات بھی رکھتا ہے، تو پاکستان کا وجود تو رہے گا۔ پریشان کر سکتے ہیں، مٹا نہیں سکتے۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ اور یہ اتنا ہمارے خلاف جو اتنا وہ ہے نا، اب دیکھیں اتنے اسلامی ممالک، ایون سعودیہ کے خلاف وہ شر نہیں ہے جو ہمارے خلاف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مٹا دینا چاہتے ہیں نا۔ سعودیہ میں تو یہ اور طرح کا شر لا دیں۔ ابھی ابن سلیمان
نے کیا اناؤنسمنٹ کی ہے، دیکھا ہے آپ نے؟ ہاں تو دیکھا کریں نا آپ، یعنی کہ ظاہری بات ہے سبھی یوٹیوب وغیرہ دیکھتے ہیں. ویسے اس نے یہ اناؤنسمنٹ شروع میں کی تھی، مگر اتنی مخالفت ہوئی تھی کہ پھر اس نے اس بات کو بائی پاس کر دیا تھا. اب اس نے دوبارہ اناؤنس کیا ہے ریاض میں ٹورسٹوں کے لیے وہ کعبے کا ریپلیکا بنائے گا، کیونکہ ٹورسٹ دیکھنا چاہتے ہیں نا کعبہ، تو الاؤ نہیں ہے، حرمین میں نہیں جا سکتے، اور وہ الحمدللہ اس کو پاس نہیں کر سکتا، اس لاء کو بائی پاس نہیں کر سکتا. تو اس نے یہ آغاز میں یہ بات کہی تھی کہ ہم اپنے مقدس زیارتوں کی، یا ہماری مقدس زیارتیں تو 2 ہی ہیں، مسجد نبوی اور مسجد حرم. مسجد اقصی بھی ہمارا تیسرا ہے، پر وہاں تو چلے جاتے ہیں نا یہودی عیسائی. تو اس نے کہا تھا ہم ان کا ریپلیکا بنائیں گے، پر اتنی ملامت ہوئی کہ اس کو چپ ہونا پڑا. تو اب اس نے اناؤنس کر دیا ہے، گورنمنٹ میں باقاعدہ یعنی اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ اس سال میں ریاض میں کعبے کا ریپلیکا بنے گا، پراپر سائز کا، لوگ آ کر اندر وزٹ کر سکیں گے. فتنے وہاں ریپلیکا بننے کی دیر ہے. اب دیکھیں عالم اسلام میں جو فساد بھرپا ہے، آپ دیکھیے گا. یہ ہمارے عہد کا نا عمر بن الحی ہے. عمر بن الحی یاد ہے جی، جو شام سے پہلا بت لے کر آیا تھا، اسی نے نسی کا قاعدہ شروع کیا تھا، اسی نے برہنہ طواف کی بنیاد ڈالی تھی. تو بڑے بڑے گناہوں کو اپنے سر لے کر گیا تھا. یہ ابن سلیمان ہمارے عہد کا وہی کردار ہے. اور میں کہتی ہوں پتہ نہیں کتنا انویسٹ کیا ہوگا اس کو گورنمنٹ میں لانے کے لیے، اور اس کی کتنی انہوں نے ٹریننگ کی ہوئی ہے. پورا ریپلیکا بنائیں گے نا. دیکھیں شرک کی بنیاد بھی ڈالیں گے، بدعت کی بنیاد ڈالیں گے، اللہ کے شعار کو تماشا بنائیں گے نا. اللہ کا شعار ہے نا، اللہ کے شعار کا تماشا بنائیں گے، اس پہ ٹکٹیں جاری کریں گے، اور پھر ان کی دیکھا دیکھی دنیا میں بہت سارے لوگ جرأتیں پکڑیں گے، اور ہمارے یہاں جو دبی دبی چیزیں تھیں وہ کھل کر سامنے آئیں گی. انڈونیشیا کی نہیں تھی، کسی افریقی ملک کی بات تھی. یہ پھر وہ ہوگا نا جیسے بھائی فلانے مندر میں اصلی مورتی ہے، یہاں پر ریپلیکا مورتیاں ہیں. یہ فساد بڑے پیمانے پر پڑے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون، بدقسمتی کے ساتھ، لیکن بہرحال یہ ہوگا. دیکھیں جی، روکنے والی طاقت تھی علماء حرمین. علماء حرمین پر جتنا تشدد پچھلے سالوں میں ہوا ہے، یہ کرونا کس لیے آیا؟ ہمیں مارنے کے لیے آیا نہیں، یہ کرونا ہمیں حرمین سے دور کرنے کے لیے آیا. آپ دیکھیں ان 2 سالوں میں 3 سالوں میں کتنا کچھ ہوا. ان 3 سالوں میں یروشلم جو ہے وہ اسرائیل کا کیپٹل اناؤنس کر دیا گیا، ٹھیک ہے. سعودیہ میں اسلامی قوانین ایک حکم سے ساخت کر دیے گئے، پردہ ختم کر دیا گیا، نماز کی جماعت بھی ختم کر دی گئی، یعنی حکومت کی طرف سے انتظام ختم کر دیا گیا. اور جو سعودیہ ہے اسے پہلی بار ریپبلک بنا دیا گیا، یعنی جمہوریت نافذ کر دی گئی نا اسلامی قوانین ختم کر کے. وہاں پر ماڈرنزم کے نام پر ناچ گانا الاؤ کر دیا گیا. سب کچھ جو ہے بدل دیا گیا ان 2 سالوں میں. کیا کیا گیا؟ 2 چیزیں کی گئی. عامت المسلمین کو حرم سے دور کیا گیا، اور حرم کے علماء کو حرمین میں گویا کہ قید میں ڈال دیا گیا. کتنے علماء لاپتہ ہوئے، کتنے مارے گئے، کتنے شہید ہوئے، کتنے قید و بند میں ہیں، ہم کچھ نہیں جانتے. کوئی حکومت کے خلاف ایک لفظ نہیں کہہ سکتا. ان کی ایک ایک لفظ کو مانیٹر کیا جاتا ہے. جہاں کسی نے گورنمنٹ کے خلاف بات کی ان کو وہی خطبوں سے اٹھا لیا جاتا ہے، وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتے. تو طاقت تو 2 ہی ہے نا، عامت المسلمین یا علماء حرمین. حرمین کے علماء کو تو شدید انہوں نے تکلیف میں ڈال رکھا ہے، لیکن بہرحال یہیں سے پھر پھوٹے گا جو ہے جہاد کا سرچشمہ. لیکن اس کے لیے اب قربانیاں تو دینی پڑیں گی، کیونکہ ایک غلطی علماء حرمین سے بھی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے دین اور سیاست کو الگ کر دیا. سیاست کو حاکموں کے ہاتھ میں سونپ دیا، اور خود صرف دین کے پہرے دار بن کر بیٹھ گئے. اور دین اور سیاست ساتھ ساتھ رہنی چاہیے. جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی.
اگر دین کے لوگ سیاست میں دلچسپی نہیں لیں گے تو ایسے لوگ سیاست کے ذریعے حکمران بنیں گے جنہیں دین سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، اور یہی ہم پوری دنیا میں بھگت رہے ہیں۔ پوری یہ سوچ پیدا کی گئی نا ایک وقت میں، بہت صدیاں لگیں، یہ سوچ پیدا کی گئی کہ دین الگ سیاست الگ، دین الگ سیاست الگ۔ پھر آخر کار وہ مقصد انہوں نے حاصل کیا پچھلے 200-250 سال میں، کہ علماء نے دامن الگ کر لیا کہ بھئی سیاست میں گند ہے۔ آپ دیکھیں سب سے پہلے کنٹراورشل شخصیت کون سی بنی ہمارے صحابہ میں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا وہ اس وقت سائڈ پہ بیٹھ جاتے؟ نہیں، حالانکہ اکثر صحابہ سائڈ پر بیٹھ گئے تھے، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر ذمہ سنبھالا۔ کسی کو تو آگے آنا تھا۔ اچھا، دوسرا امیر معاویہ۔ اگر یہ لوگ سائڈ پر بیٹھ جاتے تو امت کی رہنمائی کون کرتا؟ دونوں نے باری باری کی۔ پہلے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے، جب وہ شہید ہو گئے تو امیر معاویہ نے اگلے 22 سال امت کو چلایا اور بہترین چلایا۔ تو بیٹھ جانے والوں سے کرنے والے بہتر ہیں، غلطیاں بھی وہی کریں گے نا جو کام کریں گے۔ تو انہوں نے کام کیا، آج تک ان کو لے کر بحث ہوتی ہے۔ لہذا سیاست نظام کے قیام کا ذریعہ ہے، اسے ان کے ہاتھوں میں نہیں چھوڑا جا سکتا جو دین سے نابلد ہو۔ اگر دین سے نابلد لوگوں میں چھوڑیں گے تو وہی حال ہوگا جو پاکستان میں ہے، جو سعودیہ میں ہے۔ کیا ہے دین؟ ان کو دین سے کوئی دلچسپی نہیں ہے نا۔ آپ کو لگتا ہے ان کا کوئی مذہب ہے؟ ان کا کوئی دین نہیں ہے، ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، ان کا صرف ایک مذہب ہے، پیسہ۔ ان کا کوئی مذہب نہیں، ان کا ایک خدا ہے، دنیا پرستی۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْإِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے دلوں میں بچڑا بس گیا تھا ان کے کفر کی سبب سے۔ ان کے دلوں میں بھی وہی بچڑا بسا ہوا ہے، وہی سونے کا مجسمہ، سونا، پیسہ۔ تو اگر ہم دیندار لوگوں کو الگ کر دیں گے سیاست سے تو پھر ایسے ظالم آئیں گے نا، ایسے ظالم آئیں گے۔ تو دینداروں کو آگے بڑھ کر یہ فٹیک لینی ہوگی۔ کیوں ابو بکر اتنے اچھے حکمران تھے؟ خدا خوفی تھی نا۔ کیوں عمر اتنے اچھے حکمران تھے؟ خدا خوفی تھی نا۔ خدا خوفی نہ ہوتی تو پھر عمر کا جو روب تھا وہ ان کو ایک ظالم انسان بنا۔ خدا خوفی تھی تو اسی روب نے انہیں کیسا رحیم بنایا مسلمانوں کے لیے، کیسا رحیم بنایا۔ اور میں حیران ہوتی ہوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جب انہوں نے عمر کو نامزد کیا ہے کوئی راضی نہیں تھا، کوئی ایک راضی نہیں تھا۔ یہاں تک کہ حالانکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت تکلیف میں تھے، بیمار تھے، لیکن صحابہ کھڑے ہو گئے، یعنی کہ انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ سگنیچر کرانے سے پہلے بحث کی، انہوں نے مہر لگانی تھی نا، تو سٹیمپ کروانے سے پہلے بحث کی۔ آپ عمر کو ہم پہ خلیفہ بنا رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں عمر کا مزاج کیسا ہے، کتنے سخت ہیں عمر۔ تو ابو بکر نے کہا عمر کی سختی اس لیے ہے کہ میں نرم مزاج تھا۔ ابو طلحہ کہنے لگے آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے عمر کو خلیفہ بنانے کے لیے؟ انہوں نے کہا میں اللہ کو کہوں گا آپ کے بندوں میں سے سب سے بہترین بندے کو خلیفہ بنا کر آئے، اور میں انتخاب کی داد دیتی ہوں، انتخاب کی داد دیتی ہوں۔ اور علامہ ابن کثیر کہتے ہیں، بہت اعلیٰ بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں 3 لوگوں کے انتخاب پر میں حیران ہوتا ہوں۔ ایک عزیز مصر پر کہ یوسف کو ایک نظر دیکھا اور چنا، دوسرا وہ شیخ کبیر کی بیٹی پر کہ انہوں نے موسیٰ کو ایک نظر دیکھا اور کہا ابا ان کو ملازم رکھ لیں، اور تیسرا ابو بکر پر کہ انہوں نے عمر کو چنا۔ ہاں نہیں، وہ نبوت کے لیے تو کہا تھا، خلافت کے لیے تو کچھ نہیں کہا تھا۔ اور میں نے آپ سے کہا کہ ابو بکر کی خلافت پر سب راضی تھے۔ آپ نے صحیح کہا، لیکن رتبے تو دیکھیں نا، علی کا کتنا آپ نے کہا۔ آپ نے کہا کہ علی آپ اور میں موسیٰ اور ہارون کی طرح ہے، فرق صرف یہ ہے کہ ہارون نبی تھے، آپ نبی نہیں۔ تو یوں نہیں ہے بات، اصل مسئلہ یہ ہے، اور یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر سب راضی تھے، عمر کی خلافت پر کوئی راضی نہیں تھا۔ یہ صرف ابو بکر کا فیصلہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کیسا اعلیٰ فیصلہ تھا۔ انہوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقویٰ دیکھا تھا، انہیں قریب سے دیکھا تھا۔ اور جب باتیں بڑی ہمارے لوگ کرتے ہیں، خاص طور پر ہمارے شیعہ بہن بھائی جو ہیں بہت باتیں کرتے ہیں حضرت علی اور عمر کے معاملات کو لے کر، کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا۔ جب عمر نے وفات پائی ہے تو علی آئے اور کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ عمر
آپ کی وفات کے ساتھ اب کوئی ایسا بندہ نہیں رہا جس کے لیے میں یہ خواہش کروں کہ کاش میں اس کے جیسی زندگی گزار کر مر جاتا. آپ کی وفات کے بعد ایسا کوئی نہیں رہا. اور مجھے پہلے ہی یقین تھا, ان کو قبر کی جگہ ملی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, کہنے لگے مجھے پہلے ہی یقین تھا کہ آپ دونوں ساتھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہیں گے, کیونکہ میں نے ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, میں ابو بکر اور عمر گئے, میں ابو بکر اور عمر نکلے, میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے, کہ ان کی زندگی میں ہمیشہ ساتھ رہے, تو مجھے یقین تھا آپ کی قبریں بھی ساتھ بنیں گی, آپ آخرت میں بھی ساتھ ہوں. اب جس نے جتنا برا بھلا کہنا ہے وہ کہہ لے, وہ کوئی فرق نہیں پڑنے لگا, وہ تو اپنے اعمال کر گئے. تو بات یہ ہے, یہ وہی عمر ہیں جو اسلام دشمن تھے, مگر خیر تھی تو اللہ نے پلٹا دیا. اور دیکھیں اللہ نے اسلام کو یہ حاکم کفر کی گود سے اٹھا کر دیا ہے. تو جب ایک جماعت ایسی کھڑی ہوگی جو اللہ کا قانون چاہے گی, تو پھر اللہ دشمنوں کے کیمپ سے اٹھا کر لائیں گے اور انہیں مددگار بنائیں گے دین کا, انشاءاللہ. تو اچھے حکمران وہی ہو سکتے ہیں جن میں دین کا فہم ہو. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ تو بہت اونچا چلا جاتا ہے, ہم دنیاوی حکمرانوں کو لے آتے ہیں. میں آپ سے ایک سے زائد بار فرید خان جو ہیں, شیر شاہ سوری, ان کا قصہ سنا چکی ہوں کہ جب ان کے سپاہیوں نے ایک بڑھیا کی گائے کھا لی ذبح کر کے, اور وہ بڑھیا جو تھی پہنچنے نہیں دے رہے تھے, انہیں پتا تھا کہ بادشاہ تو سزا دیں گے, تو وہ پل پر کھڑی ہوگی, راوی کا پرانے راوی کا پل, تو شکار کے لیے نکلے شیر شاہ سوری, تو بڑھیا نے دور سے کہا بادشاہ میرا فیصلہ اس پل پر کرے گا کہ پل صراط پر. تو رک کے اس نے کہا اماں پل صراط کی تو طاقت نہیں, یہی حساب لیں جو لینا. اور پھر سزائیں بھی دیں, اور بہت ہی منصف مزاج حکمران تھے شیر شاہ سوری. یہ آج بھی جو آپ روڈ استعمال کرتے ہیں, جی ٹی روڈ, وہ اسی کی بنائی ہوئی. تو وہ یعنی کہ ایک عام انسان تھے نا, کتنا اعلیٰ کام ہے. اور کئی اور اچھے حکمران ہیں جن کی بہت ساری مثالیں ہیں, شمس الدین التمش ہیں, کتنے ہی لوگ ہیں. تو ایک اچھا حکمران, لیکن اچھا حکمران وہی ہوگا جس میں خوف خدا ہو, جو اللہ سے ڈرے گا, جسے اللہ کو جواب دہی کی فکر ہوگی. تو لہٰذا ہمیں دین اور سیاست کو جوڑنا ہوگا. بدقسمتی سے ابھی یہ حالات آ گئے ہیں ہم پر, ورنہ ایک ایسا بندہ جو حاکم وقت ہوگا, ان کے شہر کا جو میئر ہے, وہ جمعہ شہر میں خود پڑھائے گا, عید کی نماز بھی خود پڑھائے گا. تو یعنی اس نے اتنا لائق ہونا چاہیے کہ وہ جمعے کا خطبہ دے سکے, وہ عید کا خطبہ دے سکے. جی جی, یہ کم از کم سٹیٹس ہے نا. کسی عالم کے لیے بڑی بات ہوتی تھی کہ وہ آئے بطور گیسٹ کسی جمعے یا عید کے موقع پر, اور وہاں کا جو حاکم ہے, خلیفہ ہے ملک کا, یا شہر کا میئر ہے, یا کسی صوبے کا گورنر ہے, وہ اس کو کہے کہ آج آپ خطبہ دیں. تو گورنر یا میئر کی موجودگی میں اگر کسی عالم کو خطبے کا چانس دیا جائے, تو یہ اس کے بہت بڑے عالم ہونے کی سند ہوتی تھی کہ جو اتنے بڑے عالم ہیں کہ گورنر صاحب نے آج ان کو جگہ دی. تو ہمارے گورنروں کو اور ہمارے وزیروں کو تو سورہ اخلاص نہیں آتی, انا للہ و انا الیہ راجعون. تو جب ہم ایسوں کو دیں گے حکومتیں جنہوں نے کبھی نمازیں ہی نہیں پڑھی, تو خوف خدا کہاں سے آئے؟ مشکل کے حل میں, مشکل میں اور اس کے حل میں, اور ہمارے دل میں اور تقوی میں جو فرق ہے نا, وہ سجدے کا ہے, سر کا اور زمین کا. تو جن لوگوں کے سروں نے زمین تک کا یہ فاصلہ طے نہیں کیا, نہ ان کی مشکلیں حل ہو سکتی ہیں اور نہ ان کے دل تقوی پا سکتے. میں نے یاد تھوڑی کیا ہے. مشکل میں اور اس کے حل میں, دل میں اور تقوی میں جو فاصلہ ہے, وہ سر اور زمین تک کا ہے. جیسے ہی سر سجدے میں جھکتا ہے, مشکل کا حل بھی ملتا ہے اور دل کو تقوی بھی ملتا ہے. جو سر سجدے میں نہیں جھکتے نا, نہ وہ اپنی مشکلیں حل کر سکتے ہیں اور نہ وہ تقوی پا سکتے. یہ یاد رکھیے. ہر مسئلے کا حل ملے گا جی اللہ کے پاس سے, صرف اس کے لائق بننا ہے. اس کے در سے تو سب کچھ ملے گا, مگر اپنا کردار بھی دیکھنا چاہیے.
بڑی خوبصورت ہے یہ ہم، گر طلب سے بھی کچھ ماں سوا چاہیے، اس کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، اس کے در سے تو سب کچھ ملے گا مگر اپنا کردار بھی دیکھنا چاہیے۔ اللہ کی طرف سے ہر مشکل کا حل آسانی پر ہے۔ مکہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرما رہے تھے، یہ تو آغاز کی صورت ہے نا، ابھی حالات میں شدت نہیں آئی تھی، پھر حالات میں شدت آئی، اتنی شدت آئی، ایک سال میں، تیسرے سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ دعوت شروع کی ہے، اور چوتھے سال میں حالات اتنے مشکل ہو گئے تھے کہ جینا دوبر تھا۔ 5ویں سال میں ہجرت حبشہ پیش آئی ہے، ہجرت حبشہ اولا پیش آئی ہے، یعنی کہ وہاں پر رہنا جو تھا نا وہ ناممکن ہو گیا تھا انسان مسلمانوں کا۔ پھر اس کے بعد حالات اور سخت ہوئے۔ 7 نبوی میں 7ویں سال میں بائیکاٹ ہوا، 10ویں سال میں جا کر وہ بائیکاٹ ختم ہوا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو طالب کی بھی وفات ہو گئی، اماں ختیجہ کی بھی وفات ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیاوی سہارے ختم ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی مختلف قبیلوں کو منانے کی کہ ہم وہاں آ جائیں، سب نے انکار کر دیا۔ اسی مقصد کے لیے طائف بھی گئے، اور پھر طائف کا اندوہناک واقعہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آئے تو آپ ہرا میں 2 دن رکے، کیونکہ آپ کو پورا یقین تھا کہ مکہ میں جاؤں گا تو مجھے مار ڈالیں گے۔ تو آپ نے پھر ضمانت کے لیے بات کی، مختلف صحابہ نے کی ایکچولی، اور پھر متم بن عدی نے ضمانت لی آپ کی، اور اپنے بیٹوں کے ساتھ ہتھیار بند کرایا اور کہنے لگا میں نے محمد کو ضمانت دی ہے تو کوئی ان کی جان کے درپے نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنے حالات خراب تھے۔ اس کے بعد تو ظلم و ستم کا ایک ایسا سلسلہ تھا جس کی کوئی حد نہیں تھی، پوری کوشش تھی کہ کسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مار ڈالے جائیں، کسی طرح آپ کی ساتھی جماعت بھی کسی طرح ختم ہو جائے۔ اور آپ دیکھیں کہ 10 اور 11 کا جو سال ہے، کہیں امید کی کوئی کرن تھی؟ سوچے، خود غور کریں۔ جو دنیاوی سہارے تھے، ابو طالب، اماں ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وفات پا چکے تھے، سب قبیلوں نے انکار کر دیا تھا، دنیا میں جو آپ کی ناقدری کی انتہا تھی وہ طائف میں سامنے آ چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تک میں اپنی جان کے اعتبار سے محفوظ نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مار دینے کی ہر ممکن کوشش تھی، اور صحابہ کو بھی یہ کوشش کر رہے تھے۔ اللہ نے خود کہا کہ یہ کوشش کر رہے تھے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ فتح میں اللہ نے کہا نا کہ آپ وہ وقت یاد کریں کہ آپ کو یاد نہیں کہ آپ کو مکہ میں مٹا دینے کی کوشش تھی، ہر وقت آپ لوگوں کو ڈر لگا رہتا تھا کہ یہ جماعت ختم نہ ہو جائے۔ کیا جماعت تھی جی؟ 40-45 لوگ تھے بس، جو باقی تھوڑے بہت مسلمان ہوئے تھے وہ اپنے اپنے قبیلوں میں جا چکے تھے، اور کچھ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے۔ مکہ میں 40-45 لوگ تھے بس، جن کی جان عذاب میں تھی، صرف اس لیے کہ وہ اللہ کو رب مانتے تھے۔ کہیں دور دور تک امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی تھی، دور دور تک۔ اور تبھی 11 نبوی میں یثرب والوں کا ایک قافلہ جو عقبہ کی گھاٹی ہے وہاں کا ٹھہرا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے قبیلوں کو دعوت دیا کرتے تھے، تو وہاں بھی گئے۔ 11 مرد اور 3 عورتیں تھیں، 14 لوگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت اسلام دی، اور وہ مسلمانوں، اور انہوں نے آپ سے کہا کہ ایک مبلغ بھیج دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ اگلے سال تک سارا مدینہ مسلمان ہو چکا تھا، عربوں کا، یہود نہیں ہلے، اور 83 مرد اور کچھ عورتیں جو ہیں وہ حج کرنے آئیں، اور اسی گھاٹی میں جو ہے سٹے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خفیہ نامہ و پیام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں گئے ملنے کے لیے، تنہا، ساتھ عباس تھے آپ کے چچا، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے مگر ساتھ گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات کی، انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور پھر کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ پہلی دفعہ، ابھی تک آپ کہتے رہے اور نہ سنتے رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینہ آ جائیں، اس کو مرکز بنا کر دین کا کام کریں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ انہوں نے آفر کی۔ عباس اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا لوگوں تم جانتے ہو تم کس چیز کو دعوت دے رہے ہو؟ تم عرب و عجم سے جنگ کو دعوت دے رہے ہو،
بے شک ہم محمد پر ایمان نہیں لائے، پر ہم نے محمد کا ساتھ بھی نہیں چھوڑا۔ تم آج محمد کو بلا تو رہے ہو، کل محمد کا ساتھ دے سکو گے جب سارا عرب تمہارا دشمن ہو جائے گا؟ تو ان میں سے کھڑے ہوئے کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کا ساتھ دیں گے، جان سے، مال سے، اولاد سے، لیکن جب اللہ آپ کو غالب کر دے گا تو آپ ہمیں چھوڑ کر واپس تو نہیں آ جائیں گے؟ آپ نے کہا نہیں، میرا جینا مرنا اب تمہارے ساتھ، اگر ساری دنیا ایک راستے پر جائے گی اور تم لوگ دوسرے راستے پر تو میں تمہارے راستے پر چلوں گی۔ تو طے پا گیا آپس میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی دفعہ ان 12 سالوں میں کسی نے انوائٹ کیا، کسی نے آپ کی دعوت کا ذمہ قبول کیا۔ آپ دیکھیں کہاں سے بات کہاں آئی نا، اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے۔ اور پھر ایسے وفادار لوگ، انصار جیسے لوگ نہیں مل سکتے۔ بدر کی جنگ جب پیش تھی، درپیش تھی، اور بظاہر لگ رہا تھا کہ 313 مارے جانے ہیں، کوئی نہیں بچنا ان میں سے، اس وقت جنگ کے لیے جب آپ نے صفیں درست فرما دی ہیں تو آپ کو سعد بن معاذ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم جنگ ہار گئے تو آپ مدینہ چلے جائیے، آپ یہاں نہ رکیے گا، مدینہ میں جو لوگ ہیں وہ آپ کی محبت میں ہم سے کم نہیں ہیں، اگر ہم مر بھی گئے تو وہ جان سے، مال سے آپ کی مدد کریں گے۔ کہ جنگ کے اس وقت میں بھی انہیں اپنی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی۔ اور بدر میں، احد میں ثابت کیا انصار نے، انہوں نے وہ وعدہ پورا کیا جو انہوں نے عقبہ کی گھاٹی میں بیٹھ کر کیا تھا۔ ویسا کوئی گروہ نہیں آنے والا جی، انصار جیسا کوئی نہیں آنے والا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں مسلمان بڑھتے جائیں گے لیکن انصار کم ہوتے جائیں گے، میرے بعد انصار کے حقوق کا خیال رکھنا۔ جو ساتھ انصار نے دیا اس کی کوئی مثال نہیں، کوئی مثال نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاہدہ کس مہینے میں ہوا؟ یہ بیعت کس مہینے میں ہوئی؟ جی حج کے مہینے میں۔ کون سا مہینہ ہوتا ہے حج کا؟ کتنا مہینہ ہوتا ہے؟ آخری مہینہ۔ 12ویں سال کا آخری مہینہ تھا جب یہ بیعت ہوئی۔ تو پھر اگلا مہینہ محرم، محرم سے ہجرت شروع ہوئی ہے، ایک ایک دو دو لوگ نکلنا شروع ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر اندر سب کو میسج دے دیا تھا ہجرت کرو، مدینہ پہنچو، یثرب تھا اس ٹائم میں۔ تو ایک ایک دو دو لوگ، ایک ایک فیملی چپ چاپ نکلنے لگی۔ ابھی کفار کو اندازہ نہیں ہو سکا، سارے لوگ، اکثریت جو ہے نکل گئی۔ اینڈ پہ کچھ بڑے بڑے لوگ جیسے عمر جو تھے وہ اناؤنس کر کے گئے تھے، اس وقت تک ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ لوگ نکل رہے ہیں، تو عمر اناؤنس کر کے گئے تھے، انہوں نے کہا کہ میں باہر کو جو ہے، نہیں جی جبل نور اب ہم کہتے ہیں نا، میں پرانا نام اس کا بھول گئی ہوں، جو ہے غار ہرا ہے جس پر، تو انہوں نے کہا میں اس کے پاس رکا ہوں، تو جسے اپنی بیوی بیوہ کرانی ہو، اپنے بچے یتیم کرانے ہو، آ کے روک لے مجھے، کل جاؤں گا، آج وہیں سٹے کروں گا۔ کوئی بھی نہیں گیا، کسی کی ہمت نہیں تھی۔ لیکن یہ اینڈ کی باتیں ہیں، لوگ خاموشی کے ساتھ نکلے کیونکہ انہیں پتا تھا یہ جانے نہیں دیں گے۔ پھر جب ان کو پتا چل گیا پھر انہوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا، جیسے پیسے رکھ لیے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مالکن تھی، غلام تھے نا، تو لوہار تھے، تو قافلے والوں نے اٹھا کر بیچ دیا۔ تو ایک مشرکہ عورت نے خریدا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ اپنا سارا مال چھوڑ جاؤ تو جانے دوں گی۔ انہوں نے کہا رکھو سارا مال، دفاؤ، خالی ہاتھ چلے گئے۔ اسی طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی چچا نے کہا کہ جانا ہے تو کچھ نہیں دوں گا، جائیداد پیسہ سب چھوڑ کے جاؤ گے۔ بہت مالدار تھے عثمان، آپ کو پتہ ہی، سب کچھ چھوڑ دیا، رکھو، چلے گئے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تو اس سے بھی زیادہ تنگ کیا گھر والوں نے۔ فیملی نے کہا کہ تم جاؤ، پیسہ نہیں دیں گے ہم۔ اپنے گھر والوں نے، انہوں نے کہا رکھ لو۔ اچھا سسرال والے آ گئے، انہوں نے کہا ہم تو اپنی بیٹی نہیں جانے دیں گے، تو جا، بیٹی بھی رکھ، انہوں نے کہا رکھ لو۔ ام سلمہ کو بھی چھوڑ گئے اور بچہ لے گئے اپنا۔ اب ام سلمہ بیچاری، شوہر بھی چلا گیا، بچہ بھی چلا گیا، تو وہ بیچاری وہ تقریباً 1 سال بعد آئی، 8-9 مہینے بعد۔ تو وہ بیچاری شام ہوتی نا تو نکل کر رستے میں حجر علاقہ ہے، وہاں سے قافلے مین کے نکلتے ہیں۔ جیسے آپ جب شاہدرہ پہنچ جاتے ہیں تو آپ آؤٹ آف لاہور ہو جاتے ہیں، تو وہ ہجر میں نکل کر بیٹھ جاتی اور روتی رہتی مدینہ کا راستہ دیکھ دیکھ کر۔ تو پھر آخر ان کے کزن نے کہا کہ اللہ کا خوف کھاؤ، جانے دو اس بیچاری کو اس کے شوہر کے پاس، تو پھر بھیجا۔
کاروبار شروع کیا. حضرت عبد الرحمان نے بھی نیا کاروبار شروع کیا, خالی ہاتھ آئے. حضرت عثمان نے بھی آ کر کاروبار شروع کیا. نہیں, انہوں نے آ کے نیا کاروبار شروع کیا. سب کچھ ان کے چچا نے رکھ لیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مال کہاں گیا؟ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کم مال تھا. اماں خدیجہ کا مال تھا, اپنا گھر تھا, جائیداد تھی, سب کچھ چھوڑ کر آئے. کچھ لے کر نہیں, بیوی بچے بھی چھوڑ کر آئے. بیوی کون تھی اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. اور آپ کی بچیاں تھیں. سب کو چھوڑ کر آئے. سب کو چھوڑ گئے تھے. علی کو بھی چھوڑ گئے تھے, زید کو بھی چھوڑ گئے تھے, صرف خود گئے تھے. مقصد اہم ہوتا ہے جی. اس وقت آپ کو علم نہیں تھا کہ بیوی بچے آ جائیں گے کہ نہیں آ جائیں گے. اللہ کا حکم یہ تھا کہ آپ چلے جائیں, کیونکہ اس وقت بچنا کس کا ضروری تھا؟ آپ کا. آپ کے ساتھ مقصد جڑا ہوا تھا, تو آپ کا بچنا ضروری تھا. اور ابو بکر بھی سملرلی آپ کے ساتھ نکل گئے, بیوی بچے سب چھوڑ گئے. ابو بکر پیسے لے کر گئے, انہوں نے تیاری کر رکھی تھی نا. اچھا, انہوں نے پہلے سے سب پلان کر رکھا تھا. انہوں نے کنکر ڈال کر راؤنڈ راؤنڈ اپنے ابا کے لیے انتظام بھی کر رکھا تھا. لہٰذا جب ابو بکر چلے گئے ہیں تو ان کے ابا جو ہیں ابھی کے حافظ, جو اس وقت مسلمان نہیں تھے, تو وہ کہنے لگے کہ خود تو دفع ہو گیا. الفاظ ہوں گے, خود تو دفع ہو گیا, پیسے لے گیا کہ چھوڑ گیا. تو بچیوں نے کہا کہ چھوڑ گئے دادا. تو کہنے لگے مجھے دکھاؤ. اب اندھے تھے, نہ بینا تھے, تو انہوں نے وہ کنکریوں کی تھیلی پہلے سے بنا کے رکھی ہوئی تھی. تو وہ ٹٹول کے کہنے لگے کہ خود تو گیا, چلو مال تو چھوڑ گیا. سب چیزیں قربان کی جی, سب چیزیں قربان کی. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ مال ساتھ لے کر گئے ہوں گے, کچھ ہڈن ہوگا یا کچھ وہ ہم نہیں جانتے, لیکن ویسے انہوں نے وہاں جا کر کاروبار شروع کیا تھا. اور جو کنواں خریدنے کا واقعہ بھی پیش ہے وہ کچھ مہینے بعد آیا, وہ سڈن نہیں تھا, آل آف اے سڈن نہیں تھا, وہ کچھ مہینے بعد پیش آیا, جب مسلمانوں کو مسلسل پانی کی دقت رہی. اور ایون خریدنے جاتے تھے, وہ یہودی اتنا بدبخت تھا, ایک تو بیچتا تھا اور خریدنے جاتے تو بھی تنگ کرتا. اور کسی کے پاس جیسے فرض کرو کہ ایک کوائن بھی کم ہے تو نہیں دیتا تھا, تو اس طرح سے تنگ کر رہا تھا. تو پھر کچھ ماہ گزر گئے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اللہ نے کھلا رزق ہمیشہ دیا, تو وہ سرسے میں اسٹیبلش ہو گئے. تو آپ دیکھیے کہ کوئی امکان دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 1 سال میں وہ حالات دیے. اور 13 ہجری کا ربیع الاول تھا جب آپ خود بھی ہجرت کر گئے ہیں. پیچھے بچا کون تھا؟ آپ دونوں کی فیملیز تھی, یا وہ مسلمان تھے جو کسی نہ کسی کے غلام تھے اور ہجرت نہیں کر سکتے تھے, ورنہ سارے مسلمان ہجرت کر گئے. اور پھر آپ دیکھیں مدینہ سے اللہ نے کیسی برکت دی ہے. کوئی سوچ سکتا تھا 1 سال پہلے تک 11 ہجری تک کوئی سوچ سکتا تھا کہ مسلمانوں کو ایسا بریک تھرو ملنے والا ہے؟ کوئی نہیں سوچ سکتا تھا. تو آج آپ کو لگتا ہے نا کچھ حل نہیں ہے اس الجھاوے کا. جب وہ الجھاوے کو سلجھانے پر آتا ہے, اس کا کن ہوتا ہے, وہ راتوں رات ہو جاتا ہے. حالات بگڑنے میں برسوں لگتے ہیں, سنورنے میں کچھ نہیں جاتا, کیونکہ وہ اس کا کن ہوتا ہے. بس اپنا کام کریں. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو میں سیکھتی ہوں کہ اتنے مناسب حالات میں جب لگ رہا تھا مر جانا ہے, آپ آخر وقت تک کام کر رہے تھے. آپ نے یہ نہیں سوچا کہ کیا مشقت کرنی, مرنا ہی ہے. نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرکت و عمل کا پیغام ہے. آپ کہتے ہیں اگر تمہارے ہاتھ میں ایک پودا ہے اور تمہیں پتا چلے کہ سورج مغرب سے نکل آیا, قیامت آنے والی, تو وہ پودا لگا دو. جو کام ہے وہ کر لو نا, وہ کام کر لو. بالکل. ہم تو یہ سوچتے ہیں نا ہن میں 40 دی ہو گئی, ہن میں کی کرنا ہے. تانوں کی پتا 90 سال تک دنیا تے بوجھ بن کے بیٹھے رہو, تو کوئی بوجھ ہلکا کرے. اور ویسے بھی اگر وقت کم ہے تو کام زیادہ کریں, ایکٹیو ہو جائیں. تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت تک کام کرتے رہے. انجام کیا ہونا ہے وہ جانتا ہے. لہٰذا ہم نے کام کرنا, کام کریں, انجام اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ چھوڑ دیں, وہ بہترین انجام کرنے والا ہے. اور ہر تنگی کے بعد آسانی ہے جی, ہر تنگی کے بعد آسانی ہے. ہم پر بھی آسانی آئے گی. مستقبل اسلام کا ہے جی, مستقبل پاکستان کا بھی ہے, فکر نہ کریں. ہاں, کام کرنے کے بعد ہی نتیجہ نکلے گا, بیٹھے بیٹھے کچھ نہیں ہوگا.
تو اللہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کا کام شروع کرتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصائب کا سامنا ہے، پریشان مت ہو، ہر تنگی کے بعد آسان۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، پس جب فارغ ہوا کریں تو محنت کیا کریں۔ کون وضاحت کرے گا اس کی؟ جی جی، اور کوئی بات؟ آج دنیا کا بڑا مسئلہ یہ ہے، آپ کا میرا بھی شاید نہیں جی، فارغ ہیں تو کیا کریں، ہاؤ ٹو کل آور ٹائم۔ لہٰذا میں تو بور ہو رہی ہوتی ہوں نا تو میں یہ ویڈیوز دیکھ لیتی ہوں، ویسے میں ڈرامے نہیں دیکھتی، میں بور ہو رہی ہوتی ہوں نا تو میں کلپس دیکھ لیتی ہوں، ویسے میں فلمیں نہیں دیکھتی، رائٹ؟ مومن تو ہر وقت کام کرتا ہے، جب سارے دن کی مشقت کے بعد فارغ ہو کر بیٹھیں دوبارہ محنت کریں۔ فانصب کیا ہوتا ہے؟ نصب کیا ہوتا ہے؟ نصب کہتے ہیں شدید تھکان کو، تھکا دینے والی محنت کرو۔ تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی تہجد پڑھتے تھے کہ آپ کے پیر سوج جاتے تھے۔ کام کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں بھیا، جب فارغ ہوں کھڑے ہو جائیں، نماز پڑھیں، بیٹھے ہیں تو قرآن پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں۔ فارغ جینے کے لیے فلمیں اور کلپس دیکھنے کے لیے دنیا میں نہیں آئے، دنیا کام کرنے کی جگہ ہے۔ مقام پرورش آہ و نالہ ہے یہ چمن، نہ سیر گل کے لیے ہے نہ آشیاں کے لیے۔ امیوزمنٹ پارک میں نہیں آئے ہوئے، ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہیں۔ کیسی فراغت؟ کوئی فراغت نہیں۔ جب آپ اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو جائیں تو کیا کریں؟ اپنی تنہائی میں اپنے لیے محنت کریں۔ اب یہاں ہم اکٹھے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، جب فارغ ہو جائیں، تھوڑا سا ٹائم ملے تو اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے پڑھانے والوں کا سب سے بڑا سیٹ بیک کیا ہوتا ہے؟ ان کی اجتماعی زندگی اتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہے، انہیں ذاتی زندگی نہیں ملتی، انفرادی زندگی نہیں ملتی، دوسروں کے عیب نظر آنے لگتے ہیں، اپنی شخصیت کو دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ تو وہ وقت اپنے لیے نکالو، رات میں اٹھو، بیٹھو، اللہ سے مدد مانگو۔ اللہ دوسروں کو تو میں سمجھا دیتی ہوں، مجھے کون سمجھائے گا؟ دوسروں کے عیب میں بتا دیتی ہوں، میرا کون بتائے گا؟ میری ریاکاری پہ نظر کون رکھے گا؟ کیونکہ ہر طرف سے تو اٹیک ہے نا، ٹیچر جی سپر ہیومن بینگ۔ اس دن ایک خاتون جو ہے وہ انہوں نے مجھ سے کچھ بات کی اچھی، تو میں نے انہیں گلے لگایا، میں نے پیار کیا، تو میں نے کہا آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، تو وہ آگے سے رونے لگی، کہتی آپ ایسے کی کہ میں تو گھاٹی نہیں جا سکوں گی۔ میں نے کہا چلو میں نہیں کہتی جاؤ۔ یعنی کہ آپ کو اتنا زیادہ ایموشنل برڈن لینا پڑتا ہے، حالانکہ میں نے نارملی جیسے آپ ایک دوسرے کو کہتے ہیں نارمل بات ہے، لیکن لوگ آپ کو نارمل نہیں لیتے، اور اس چیز کے ایکسپیرینس وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے دل کو بہت جو ہے پریشان کرتا ہے۔ جب وہ سیرت کانفرنس تھی تو وہ جو خاتون وہاں آئی تھی، جب ہم واش روم جا رہے تھے تو ہم گزرے تھے، انہوں نے کوئی بات کی، میں نے جواب دیا، ویل کیا ہوا تھا، تو انہوں نے مجھے کہا آپ میڈم فلک ہے؟ میں نے کہا جی۔ تو وہ گلے لگ کے رونا شروع ہو گئی۔ میں نے کہا رو کیوں رہی؟ میں یہ سمجھی پریشان ہے، میں نے کہا رو کیوں رہی ہوں؟ تو وہ پہلے تو بہت روتی نہیں، پھر بعد میں کہنے لگی کہ جی مجھ سے تو بیئر نہیں ہو رہا، میں آپ کو دیکھ رہی ہوں، مجھے یقین۔ میں نے کہا کیوں؟ میں آپ کے جیسے انسان ہوں، مجھے میں کیا یعنی کہ نظر نہیں آتی، ٹرانسپیرنٹ ہوں؟ اس کو تو نہیں کہا، اس وقت میں کہہ نہیں سکتی تھی۔ میں نے کہا کہ بچے اس طرح آپ کیوں؟ کہتی نہیں وہ میں نے تو آپ کی آواز سے پہچانا، اور پھر میں نے اس کو، پھر وہ آگے ان کے ہوئی، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، ان کے ان کا ارادہ تھا کوئی ہاتھ پیر چومنے کا، وہ پھر میں نے پکڑ لیا، پھر میں نے ان کو تسلی وسلی دی، میں نے کہا آپ بیٹھے، آزمائش ہے، آپ کو ہر وقت ایک بات سننی پڑتی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم قرآن پڑھاتے ہیں تو ہم تو ہر گناہ سے پاک، ہم تو کوئی ہمالے کی چوٹی پہ بیٹھے ہوئے، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں، ہم نارمل لوگ ہیں۔ لیکن وہ لوگوں کی باتوں سے بعض اوقات انسان کے اندر یہ فیلنگ آنے لگتی ہے کہ میں تو قرآن پڑھاتا ہوں، میں تو بہت نیک ہو گیا۔ اب وہ جو کمی ہمارے اندر آ رہی ہے، لوگوں کو تو ہم کہہ رہے ہیں بھائی یوں کرو یوں کرو۔ آپ نے کبھی کوچ دیکھا؟ کرکٹ کا کوچ، کوریوگرافر دیکھا ہے ڈانس کا؟ اچھا کوچ ہی رہ جاتا ہے، وہ کھلاڑی آگے نکل جاتے ہیں، کوریوگرافر بیچارہ اسٹیپس ہی بتا دیتا ہے، ڈانسر کوئی اور بن جاتے ہیں۔ وہی حال استاد کا ہوتا ہے ہر فیلڈ میں، اگر وہ اپنے اوپر نظر نہ رکھے۔ قرآن پڑھانے والا نظریے بتاتا رہ جائے گا اور اگلے جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے۔ تو مجھے اپنے اوپر بھی تو امپلیمنٹیشن کرنی ہے، وہ امپلیمنٹیشن ہوگی فارغ وقت میں۔ جو فارغ وقت مجھے ملتا ہے، ہر کسی کا اپنا اپنا شیڈیول ہے، اس فارغ وقت میں مجھے اپنے اوپر محنت کرنی ہے نا، اپنے اندر کے بت بھی تو توڑنے ہیں، وہ کون توڑے گا؟
تو مجھے اپنے لیے بھی خیر مانگنی ہے کہ اللہ جی نہیں کہ سارے جنتی چلے جائیں میں پیچھے بیٹھی رہ جاؤں لیکچر دے دیتی، تو ایسے تو کام نہیں چلنا. تو دنیا میں در حقیقت فارغ وقت بے وقوفوں کے پاس ہوتا یا پھر بے ایمانوں کے پاس. جیسے جاب ہوتی ہے 9 to 5، تو کن لوگوں کے پاس فارغ وقت ہوتا ہے؟ یا جو ترقی نہیں کرنا چاہتے، یا جو بے ایمان رشوت خور ہے. جو ایک سنجیدہ کام کرنے والا ہے، اس نے اپنا ایک گول رکھا ہوا ہے کہ میں نے یہ سیٹ اچیو کرنی ہے، سی او بننا ہے میں نے ادارے کا. اور دوسری بات کہ وہ وہاں پر چلتی بھی ایمانداری ہے، تو وہ تو پھر گدھے کی طرح کام کرے گا نا، وہ کوئی فارغ ٹائم نہیں نکالے گا، اور وہ گھر آ کر اور اپنے آپ کو ایکسل کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اس کو ایک سرٹن سیٹ اچیو کرنی ہے، تو اس کو تو کام کرنا پڑے گا. تو ایک صاحب ہے، نام مجھے نہیں آتا، استاد ہیں، ان کا انٹرویو تھا، وہ یہ جی سی یونیورسٹی کے پروفیسر رہے ہیں، ان کا انٹرویو تھا، میں نے دیکھا تو اس میں انہوں نے بتایا کہ بچے پڑھتے ہیں نکل جاتے ہیں. تو ایک بچہ جو ہے اس نے پڑھا، سرحد کا لڑکا تھا، تو جب کانویکیشن ہوا نکلا تو وہ مجھے آیا ملنے کے لیے، کہنے لگا سر مجھے کوئی نصیحت کر. تو کہتے ہیں میں نے کہا بیٹے ویسے تو نصیحتیں کوئی مانتا نہیں ہے، بہرحال تم نے کہا ہے تو بات یہ ہے کہ صرف اپنا کام مت کرنا، ادارے میں دوسروں کے بھی کام آنا اور دوسروں کے کام میں بھی ہیلپ کرنا، یہ چیز تمہیں ثمر دے کبھی نہ کبھی. تو وہ چلا گیا. بعد میں وہ کوئی 6-7 سال بعد آیا، ملنے آیا، تو کہنے لگا سر میں آپ کا تھینک یو کرتے ہیں، وہ آپ کی نصیحت نے مجھے تو بڑا ایکسل کرا دیا اور بہت بڑا اسے عہدہ مل گیا. تو پھر اس نے بتایا کہ اس کو جو ہے دبئی میں جو ہے ریک پر جاب مل گئی آفس میں نا، تو جونیئر سیٹ تھی، وہ زیادہ پڑا ہوا تھا، لیکن یہ کہ اپنا کام کر لیا، سارا ختم کر لیا. اب ساتھ والے پوچھا تمہارا کوئی کام ہے، اس کو ہیلپ کر دی. ساتھ والے کو پوچھا تمہارا کوئی کام ہے، اس کو ہیلپ کر دی. اب وہ ایٹیٹیوڈ وہی تھا کہ بھائی کام رکھ کے بیٹھے ہوئے، فائلیں نہیں دیکھ رہے وغیرہ. اب یہ سب کا کام کرتا رہا، ٹھیک ہے، اس کو کام کرنا آ گیا. اب یہ ہوا کہ اب وہ جو برانچ تھی وہ لاس میں جا رہی تھی، تو پیچھے وہ امریکن کمپنی تھی، تو انہوں نے وہاں پر انچارج جو ہے سپروائزر جو ہے وہ چینج کیا اور اس کو نئی رجیم کے ساتھ بھیجا کہ بھئی یہ کیوں ہماری برانچ جو ہے لاس میں جا رہی ہے. تو ظاہر اس نے آ کر ساری ٹیم کو چیک شیک کیا، تو یہ جو جونیئر تھا اس کو وہاں کا ہیڈ بنایا. تو جو اس سے 10-10 8-8 سال پہلے کے تھے انہوں نے احتجاج کیا اور اپلیکیشن دی ریٹن میں نا کہ یہ ہماری حق تلفی ہے اور یہ جو ہے فیورٹزم ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس نے کہا کہ اچھا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس نے ایک شیٹ بنا کر دی جو ان کے کام کی ہوتی ہوگی کہ یہ آپ سالو کر کے دیں، اس کو بنا کر دیں. کوئی بھی نہیں بنا سکا اس کے سوا، کیونکہ یہ تو ساروں کا کام کرتا رہا، وہ جن کے اپنے اپنے کام تھے وہ نہیں کرتے رہے. تو اس نے کہا جب آپ لوگ اپنے ڈیسک کا کام نہیں کر سکتے تو میں آپ کو کس وجہ سے پروموٹ کروں؟ وہ آپ سے جونیئر ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن وہ آپ سب سے زیادہ کام کرنا جانتے، تو ہمیں وہی بندہ چاہیے جس نے کام کرنا ہے. اب اگر آپ اس سیٹ پر کام نہیں کرنا چاہتے یو مے لیو، آپ ریزائن کر دیں. تو بات یہ ہے کہ جس کو ایکسل کرنا ہے زندگی میں اسے کام کرنا پڑے گا، کام کرنا پڑے گا، بہت کام کرنا پڑے گا. تو جو آپ کے بچے ہیں، آپ کا بیٹا ہے عمر، ڈاکٹر بن گیا، جاب مل گئی، بعد میں آ کے پڑھتا رہا ہے نا، امتحان دیتا رہا ہے نا، تبھی اب اسپیشلائزیشن کے لیے جا رہا ہے نا. اسی طرح ہر بچے کا حال ہے. فارغ ٹائم میں وہ آگے کی تیاری کرتے ہیں. تو بھائی آخرت کا بھی یہی معاملہ ہے، جو اپنے گول سیٹ کیے ہیں وہ کر لیے، فارغ ہوئے، اب آگے کے ایکسل کرنے کے لیے اپنی کیریکٹر بلڈنگ پہ توجہ دینی ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن کام کر کے رات کو روتے تھے اور آنسوؤں سے اپنا تزکیہ فرماتے تھے، کیونکہ ارد گرد کا سارا بوجھ آپ کا. تو پھر اپنے لیے ٹائم نکالنا ہے، اور کتنا نکالنا ہے؟ سب تھک جائیں، تھکنے کی حد تک. تو مسلمانوں کے لیے کوئی ویلا ٹائم نہیں ہے جی. ویلے لوگ جو ہیں نا وہ کچھ اچیو نہیں کر سکتے. مسلمان تو کام کرنے کے لیے. خدا علم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گما تو ہے. اللہ نے ہمیں ہی تو اپنے لیے ذریعہ بنایا ہے، ہم ہی بیٹھ جائیں گے تو پھر پوری عمارت بیٹھ جائے گی، کام نہیں ہوگا. جیسے آپ کے اداروں میں نہیں ہوتا، ہم سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے نا. اداروں میں صاحب جی نہیں ہوتے، کام ہی نہیں ہوتا. تو ہم بھی تو سوئے ہوئے ہیں تبھی کام رکا ہوا ہے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف رغبت کرو. بہت بڑی بات ہے جی، بہت بڑی بات ہے جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن
کچھ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں تہامہ کے پہاڑ جیسی عظیم ہوں گی لیکن وہ جہنمی ہوں گے. کون لوگ ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم ان میں شامل نہیں ہونا چاہتے. ہمیں بتا دیجیے. اینی گیس؟ نہیں ایسے وہ نہیں کرنا, ٹو دا پوائنٹ گرو کا بتائیں اگر کچھ ذہن میں آتا ہے تو. مجھے پتا تھا آپ ان دو حدیثوں کو مکس کریں گے. اس حدیث کے الفاظ ہیں ان کے ساتھ پہاڑوں جیسی نیکیاں ہوں گی جو چمک رہی ہوں گی. اسی لیے میں نے پوچھا تھا, یہیں پر کنفیوژن کلیئر کرتے ہیں. وہ علیحدہ حدیث ہے, یہ علیحدہ حدیث. آپ نے فرمایا قیامت کے روز کچھ لوگ آئیں گے جن کی نیکیاں تہامہ پہاڑ جیسی ہوں گی. پہاڑ کتنا بڑا ہوتا ہے, اور تہامہ بہت بڑا ماؤنٹین رینج ہے, ایک پہاڑ نہیں ہے, سلسلہ کو ہے. اتنی نیکیاں ہوں گی لیکن وہ جہنمی ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون لوگ ہوں گے؟ ہم ان میں شامل نہیں ہونا چاہتے. صحابہ کی آپ دیکھیں تڑپ, وہ کلیئرلی کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم ان میں شامل نہیں ہونا چاہتے, ہمیں بتا دیں وہ کون لوگ ہوں گے. آپ نے فرمایا وہ لوگ جو جب محفلوں میں بیٹھے تو ان کا رویہ اور ہو, اور جب وہ تنہائی میں ہو تو وہ اللہ کی حدود توڑ دے. جب وہ تنہائی میں ہو تو اللہ کی حدود توڑ دے. اب ہمیں اپنی تنہائیوں کا جائزہ لینا ہے. دیکھیں محفلوں میں تو ہم بہت اپنے آپ کو سنبھال لیتے ہیں, جیسے فور ایگزامپل سگریٹ نہیں پیتے حضرات جو ہیں وہ امیوں کے سامنے, بہنوں کے سامنے. یا میں فرض کریں اللہ نہ کرے میں ایسی ہوں, لیکن ایک بات ہے کہ میں اگر کوئی گانا ہے تو میں سن رہی ہوں, تو اگر کوئی آئے گا تو میں بند کر دوں گی. اب چلے گئے تو میں نے کنٹینیو کر لیا. تو پھر میرا خلوت کا کردار اور ہے, میرا جلوت کا کردار اور ہے. تو پھر ہمیں یہ سوچنا تنہائیوں میں اللہ کی طرف رغبت کریں. اب وہ حدیث یاد کریں, 2 آنکھیں جہنم کی آگ کو نہیں پائیں گی, یعنی کہ جہنم کی آگ 2 آنکھوں کو ٹچ نہیں کرے گی. ایک جو اللہ کی راہ میں پہرا دیتے ہوئے جاگی, اور دوسری جو تنہائی میں اللہ کے خوف سے روئی. محفل کی بات نہیں ہو رہی, تنہائی میں. اور آپ نے فرمایا لوگوں اللہ سے ڈرو. صحابہ نے کہا ہم ڈرتے ہیں. آپ نے کہا نہیں, اللہ سے ڈرنا یہ ہے کہ تنہائیوں میں بھی تم ویسے ہی رہو اور اپنے خیالات کی بھی حفاظت کرو. تو اللہ کی طرف رغبت کرنا, اللہ کی طرف متوجہ ہونا, راغب ہونا کیا ہے؟ آپ کی طرف دیکھنا. تو اللہ کی طرف دیکھنا, اللہ کو یاد رکھنا, اللہ کے لیے بدلنا, لوگوں کے لیے نہیں. اگر میں محفل میں نیک ہوں, تنہائی میں خراب ہوں, اس کا مطلب صرف ایک ہے, میں آپ لوگوں کے لیے نیک ہوں نا, آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں نیک ہوں. ریاکاری, شرک خفی, دجال سے بھی بڑا فتنہ شرک خفی. اور اللہ قیامت کے لیے دن کہیں گے جا جس کے لیے عمل کیا اسی سے بدلہ لے, میرے پاس تیرے لیے کوئی بدلہ نہیں. اللہم لا تجعلنا منہم. تو اپنی تنہائیوں پر چیک رکھنا. ایک بات یاد رکھیں, نیکی کرنا اہم ہے مگر نیکی کی حفاظت کرنا اس سے زیادہ اہم. اور ہماری اکثریت نیکی کی حفاظت میں مار کھا جاتی. حج کرنے گئے, حج کیا, اللہ نے کھاتا بند کر کے نیا کھول دیا, لیکن اب واپس آ کر ہم گناہوں سے بچیں گے تو وہ نفع دے گا نا. ہم ایک بچی بیاہ کر لائے اپنے گھر میں, ہم نے جہیز نہیں لیا, ہم نے اس کے ساتھ یعنی کہ بدعتوں والی رسمیں نہیں کروائیں, اچھی شادی کر کے لے آئے, مگر اب اس بچی کو بسانے میں ہم ظلم کر رہے ہیں یا زیادتی کر رہے ہیں, تو ہم نیکی کو لے کر نہیں چل پا رہے. ہاں جی, ڈیمانڈ کریے, تانے مار رہے ہیں. جہیز نہیں لیا لوگوں کو دکھانے کے لیے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ایٹ دا بیک ڈور آ جائے, چوری چھپے آ جائے, اور وہ نہیں آیا. اگلوں نے سچ کو سچی مانا, تو پھر نتیجہ یہ نکلا کہ بہو کو تانے دینے شروع کیے کہ وہ لے کر آئے. کسی کو کسی معنی میں سہارا دیا اور بعد میں تنگ کرنا شروع کر دیا. تو نیکی کرنے سے زیادہ اہم نیکی کو سنبھالنا ہے, نیکی کی حفاظت بہت اہم ہے. تو نیکی کی حفاظت کے لیے ضروری ہے ہم اپنی تنہائیوں پر چیک رکھیں, یہ بہت ضروری ہے. تو اللہ فرماتے ہیں جب تم فارغ ہو جاؤ, فارغ ہم ہوتے ہیں تو نارملی تنہا ہوتے ہیں, ابھی آپ لوگ چلے جائیں گے,
میں فارغ ہوں گی تو میں کیا کروں گی؟ میں سب سے پہلے اپنے کمرے میں جاؤں گی، ہے نا، اور کمرے کا دروازہ بند کروں گی، نماز پڑھنی، جو بھی کرنا ہے. اب وہ کمرے کا دروازہ بند ہے، اب میں اکیلی ہوں، اب اگلی کلاس تک کے لیے میں فارغ ہوں. تو فراغت کیا ہے؟ تنہائی. تو مجھے اپنی تنہائی کی حفاظت کرنی. میری تنہائی میں بھی مجھے ڈبل کریکٹر بندہ نہیں بننا. 2 کریکٹرز کا بندہ منافق ہے. ہاں، 2 رخا نہیں ہونا نا، 2 رخا نہیں ہونا. میری جلوت اور میری خلوت یکساں ہونی چاہیے. بہت مشکل ہے جی، لیکن ناممکن نہیں ہے نا. اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، 2 رکعت نفل پڑھیں، دعا مانگیں اور نفاق سے پناہ مانگے، ریاکاری سے پناہ مانگے. دعا آپ کو آتی ہے، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. پناہ مانگے. کچھ اور اسباب بھی ہیں، کبھی ان پر بھی بات کریں گے، لیکن یہ سب سے کامن مسئلہ ہے آج کا کہ لوگوں میں اور ہیں، کمرے میں اور ہیں. ڈرائنگ روم میں دین کی کتابیں رکھی ہیں اور کمروں میں بیہودہ ناول سجا رکھے ہیں، بیڈ رومز میں. یہ آج کل ڈبل سٹینڈرڈ نارمل بات ہے، کیونکہ فتنے بھی بہت بڑھ گئے ہیں. یہ بھی ایک سچ ہے. تو پھر ان سے ابھرنے کے لیے کوشش کریں، استغفار کریں اور اللہ سے مدد مانگیں. ضروری نہیں کہ فرسٹ اٹیمپٹ میں ہم کامیاب ہو جائیں، لیکن کچھ نہ کچھ فرق تو پڑے گا، ہے نا. تو گریجول انشاءاللہ اللہ نجات بھی دے دیں گے. صدقہ دیں اس بات کے لیے، دعائیں کریں اور کوشش کریں. تو کوشش کرنے والے کو اللہ کامیاب ضرور کرتے ہیں. جو ڈھیٹ بن کے لگا رہتا ہے نا، اسے پھر اللہ کامیاب کر دیتے. جو بے شوق ہوتے ہیں اللہ پھر انہیں چھوڑ دیتے. تو خلوت اور جلوت کو یکساں کرنے کی محنت ہمیں کرنی ہے. اصل میں ہمیں یک رخا کردار پیش کرنا ہے. اس کی مثال ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کی سب سے بڑی خصوصیت، سب سے مضبوط پہلو کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ایک ہی رہا ساری عمر. آپ ساری عمر سچ بولے، آپ نے ساری عمر دیانتداری اختیار کی، آپ ساری عمر باحیا رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری عمر شفیق رہے، آپ ساری عمر ستار العیوب رہے، لوگوں کے عیب چھپاتے رہے، آپ ساری عمر رحیم رہے. کسی لمحے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار 2 رنگا نہیں ہے. تو اللہ کریم ہمیں ان باتوں کی توفیق عطا کرے. مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو باتیں آپ کو کہی ہیں، آپ کا لیول اور ہے، مگر یہ نعمتیں تو ہمیں بھی دی ہیں نا اللہ نے. الم نشرح لک صدرک، کیا میں نے تمہارا سینہ نہیں کھولا؟ تو مسلمان بنایا نا ہمیں، اسی لیول پر تو سینہ کھولا ہے ہمارا. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، تمہارے وہ بوجھ نہیں اتارے جو کمر توڑ رہے تھے تمہاری. کتنے بوجھ ہیں جو وہ اتار چکا. کس کس کو یاد کریں، اس نے کس کس غم سے نجات نہیں دی. الحمدللہ. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی شان ہے. باقی اللہ نے ہم پر بھی اس معنی میں فضل کیا ہے کہ معزز گھرانوں میں پیدا کیا، نیک نام ہے. میں پہلے بھی آپ سے کہتی ہوں، ابھی بھی کہوں گی کہ اگر کسی طوائف کے کوٹھے پر ہم میں سے کوئی پیدا ہو جاتی تو کیا کر لیتی؟ اگر اللہ معاف فرمائے، اس سے بہتر پر آپ آ جائیں، جو گھروں میں کام کرتے ہیں جھگی واسی جو لوگ ہوتے ہیں، ان میں سے کسی کے گھر پیدا ہو جاتے، اگر ہم لوگ ہجڑے کی شکل میں پیدا ہو جاتے تو کیا کر لیتے؟ تو اللہ نے اس معنی میں ہمیں نیک نام کیا کہ اچھے گھرانوں میں پیدا کیا، اچھے حالات میں رکھا، اور لوگ جو ہماری جان پہچان کے ہیں عزت سے پیش آتے ہیں. شکر ہے اس کا. تو اللہ رب کریم کہتے ہیں جب میں نے تمہیں یہ نعمتیں دی ہیں، تمہیں نیک گھرانوں میں پیدا کیا، تمہیں نیک نام بنایا، میں نے تمہاری مشقتیں دور کی اور میں نے تمہارے سینے کھولے ہیں، تو اب تمہارے ذمے ایک بات ہے، کام کرنا. کام کرنے میں جو مشقتیں آئیں گی ایک دن وہ ختم ہو جائیں گی، میں آسانیاں دوں گا. اور اگر تم یہ آسانیاں چاہتے ہو اور ان نعمتوں کا شکر کرنا چاہتے ہو تو اپنے اوپر محنت کرو. فارغ اوقات میں اپنی کیریکٹر ڈیولپمنٹ کرو، اپنی کیریکٹرائزیشن کرو اور میری طرف رغبت کرو. جس کے ساتھ پیار ہوتا ہے ہم اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی پسند کا بننے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو وہ کوشش کرو. ٹھیک ہے؟ تو پھر اس صورت کے فریم میں اگر ہم آ جائیں تو ہم تو کچھ اور ہی ہو جائے. تو اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا کرے. آمین. کچھ کہنا چاہیں یا کچھ پوچھنا چاہیں؟
پودوں کے کام کو کرنا ہے. ابھی بھی میں نے آپ کو حدیث سنائی کہ پودا بھی ہاتھ میں ہو تو لگا دو, تو اس کے لیے بھی کچھ پلاننگز جو ہیں وہ کرنی پڑیں گی. باقاعدہ پلان کے ساتھ کام ہوگا, ایسے نہیں ہوگا. اللہ اس کے لیے ہمیں آسانی عطا فرمائے, آمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.